ہمارا موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع کا پالیٹکس آف انٹرفیتھ ڈائیلاگ. یہ موضوع سلیکٹ کیوں کیا, اس عنوان کی کیا خاص بات ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت زیادہ میٹنگز ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں نے بھی اور مذہبی پارٹیوں نے بھی مکالمہ بین المذاہب کے نام سے تنظیمیں بھی بنا لی ہیں, اور اس موضوع کے حوالے سے اکثر گفتگو بھی ہوتی ہے, ٹی وی ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں. جو میرا 15-20 سال کا اس میں تجربہ ہے, اب میں نے دیکھا کہ اس موضوع کے اندر چونکہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ, یہ چونکہ فیتھ کا ڈائیلاگ ہے, اس میں تھیولوجی انوالو ہوتی ہے. جب آپ اپنی فیتھ کو کسی دوسری کی فیتھ کے ساتھ کمپیئر کریں گے, یا بحیثیت مسلمان کسی عیسائی کے ساتھ, یہودی کے ساتھ, سکھ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرفیتھ پہ بات کریں گے, تو لامحالہ اس کی فیتھ بھی انوالو ہے اور آپ کی فیتھ بھی انوالو ہے. اگر اس موضوع کو دیکھیں تو یہ تھیولوجیکل ٹاپک ہے, یہ پولیٹیکل ٹاپک نہیں ہے. مگر ابھی جو حال ہوا ہے اس کا, چونکہ یہ سیاست میں بھی آ گیا موضوع, اور اس پہ اچھی خاصی فنڈنگ بھی بڑی فراغ دلانہ باہر سے ملتی ہے, تو اب پالیٹکس آف انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ تھیولوجی میں پالیٹکس کیسے انٹر ہوئی, یا پالیٹکس میں تھیولوجی کا بیڑا گرد کس طرح کیا جا رہا ہے, اور آپ نے پالیٹکس کے نام پر اپنی تھیولوجی کو, اپنی پہچان کو, اپنے عقیدے کو بچا کے کیسے چلنا ہے. تو پالیٹکس نے انٹرفیتھ کو کیا ڈیفائن کیا ہے, اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ ان ریئلٹی ہے کیا جو مذہب نے ڈیفائن کیا ہے. یا آپ اپنی ہدایت مذہب سے لے لیں, یا آپ اپنی ہدایت سیاسی کارکنوں سے یا سیاسی جماعتوں کے جو بانی ہیں, قائد ہیں, ان سے لے لیں. دونوں صورتوں میں صورتحال ہوتی ہے. اس میں نے اپنی ٹاک کا یہ اس طرح سے سیکوینس بنایا کہ پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے, اور پھر دیکھیں گے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے لبرل سائڈ سے کیا سولوشن پیش کیا گیا, جو ہم آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, ٹاک شو میں بھی دیکھتے ہیں, اینکرز بھی بات کر رہے ہیں, گیسٹ اسپیکرز بھی بات کر رہے ہیں. اور پھر اینڈ پہ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عیسائیت اور یہودیت کے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہیں اس کی روشنی میں ان ریئلٹی انٹرفیتھ ڈائیلاگ ہے کیا, تاکہ ہم یہ مشکلات کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے بعد اوریجنل تک پہنچ جائیں, اور اس اوریجنلٹی کی روشنی میں جب یہ سیشن ختم ہو تو ہم خود سے ڈیفائن کر سکیں کہ ٹی وی کے ٹاک شو میں بیٹھا ہوا کون سا مقرر فیک ہے اور کون اوریجنل ہے, کس کی رسائی قرآن و سنت تک ہے اور کس کی رسائی نہیں ہے. اور اس میں درمیان میں کہیں بھی میں نے ایک دو جگہ کوشش کی کہ اقبال کے حوالے سے بھی ڈسکشن کو اس میں شامل رکھیں, تاکہ اس فورم کی نسبت بھی ہماری گفتگو کے ساتھ اٹیچ کریں. چند کیس اسٹڈیز کے تھرو ہم چلیں گے تاکہ آپ کی دلچسپی بھی رہے. پہلے آتے ہیں کہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے کیا, اور لوگوں نے اس کو کس طرح سے سمجھا. تو یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں, صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام, اور اس کے لیے بیسکلی کمپائلیشن آف انٹرویوز ہیں, اور یہ انٹرویوز ہیں حضرت مولانا سمیع الحق کے, نام بڑا جانا پہچانا ہے. اور یہ قاسم اکیڈمی اکوڑا پھٹک, جو ان کا اپنا انسٹیٹیوشن ہے اکوڑا پھٹک میں نوشہرہ میں, وہاں سے یہ چھپی ہے. اب اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس پہ نہیں ہم چاہتے ہیں, ہم صرف ٹائٹل پہ پہلے ذرا بات کرتے ہیں. تو ٹائٹل پہ جب ہم ڈسکشن کریں گے تو آپ پوری توجہ لاجک پہ رکھیے گا جو ٹائٹل کے اندر آپ کو نظر آئے گا. سمجھدار آدمی کتاب پڑھنے کی بجائے کتاب کے جو ٹائٹل ہے اس سے بہت کچھ پکڑ لیتا ہے. اسی لیے جو اچھے آتھرز ہیں, جو اچھے لکھنے والے ہیں, وہ جتنی محنت اپنے کتاب کے کانٹینٹس پہ کرتے ہیں اس سے ڈبل محنت اس کے ٹائٹل پہ کرتے ہیں, تاکہ متن کو اچھی طرح سے اس کا ٹائٹل بھی پریزنٹ کر سکے. اگر طبیعت اچھی ہو مگر شکل و صورت اچھی نہ ہو تو انسان کی شکل و صورت سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے. تو عنوان ہے صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام, 21ویں صدی کی پہلی جنگ, مارکہ صلیب و طالبان. اب جو ٹائٹل ہے صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام, یہ جو ٹائٹل ہے صلیبی دہشت گردی, میرا اس پہ نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر دہشت گردی صلیبی ہو سکتی ہے, اس کو انگلش میں کنورٹ کریں تو یہ لفظ بنے گا کرسچن ٹیررزم. اگر ٹیررزم کرسچن ہو سکتا ہے تو پھر وہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے. جب وہ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے دہشت گردانہ حملہ کیا اور یہ مسلمان تھے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلم ٹیررسٹ یا اسلامک ٹیررزم, یہ جو ویسٹ پہ لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کے دفاع میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم ٹیچ نہیں کرتا,
اگر کچھ لوگوں نے یہ ٹیررزم کیا ہے اور وہ مذہباً مسلمان تھے تو اس کا ہر مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات میں لکھا ہوا کہ آپ یہ ٹیررزم کی حرکتیں کریں۔ مذہباً بے شک وہ جو مرضی ہوں مگر وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، یہ ہماری لاجک ہوتی ہے۔ مگر جب ہم اسلام کی نمائندہ بن کے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو دوسرے مذاہب کے متعلق ہم وہی لاجک استعمال کرتے ہیں، تو اس میں صلیبی دہشت گردی اور عالمی اسلام۔ اچھا جی، جب ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو دلچسپی کے لیے اس مختلف کتابوں میں کیس اسٹڈیز میں جو لوگ انوالو ہیں وہ آج کہاں پہ ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کا جو پیش لفظ ہے، اب آپ نے ٹائٹل سے سمجھ لیا کہ اس کے اندر کیا ہوگا ساری کتاب کے اندر، اور بڑے بڑے چیزیں اس کے اندر۔ اس کا جو پیش لفظ ہے عرفی، وہ لکھا ہے عرفان صدیقی صاحب کی۔ سمجھتے ہیں وہ کون ہے عرفان صدیقی؟ وہ کمیٹی میں ہی ہے۔ ہاں جی، اور یہ ایڈوائزر پرائم منسٹر بھی۔ اچھا، میں نے جو کتاب پڑھا تھا جس میں وسیلہ تذکرہ، وہ چلتے چلتے ڈاکٹر جاوید اقبال کا ذکر بھی کیا ہے انہوں نے، اور وہ صفحہ نمبر 117 پر صرف لینگویج نوٹ کریں جملے کے اندر، آگے کیا کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ انتخاب جو ہے نا لفظوں کا، وہ دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرسوں یہاں ایک ڈاکٹر اور اسکالر علامہ محمد اقبال کا بیٹا جاوید اقبال، جو سیکولر ذہن کا حامل اور آزاد خیال قسم کا نمبر ہے، یہ صرف ایک جملہ ہے جو مولانا نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کتاب میں جو دلچسپ بات ہے، اب جس پہ ہم ڈسکشن لے کے چلتے ہیں کہ تھیولوجی پالیٹکس میں کیسے انوالو ہوئی، کہ مولانا سمیر حق سے ایک جاپانیز جرنلسٹ نے سوال کیا کہ مولانا یہ بنیاد پرستی کیا ہوتی ہے، فنڈامنٹلزم کیا ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 101 پہ مولانا اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ بنیاد پرستی کی آواز امریکہ کی ایک من گھڑت اصطلاح ہے۔ ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، روایات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے، اور ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو بنیادی اصولوں کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان بنیادی اصولوں سے وابستگی ضروری قرار دی ہے، تو امریکہ اس کو بنیاد پرست کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود بنیاد پرست ہے۔ یہ ان کا آدھا جواب ہے۔ تو اگر آپ فنڈامنٹلزم کی ٹرم میں جائیں، گوگل پہ جائیں، انسائکلوپیڈیا میں جائیں، تو یہ بیسکلی کرسچن موومنٹ تھی جو امریکہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے متن کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کا متن اب حالات کے ساتھ ساتھ چل نہیں سکتا تھا، تو اس لیے وہ فنڈامنٹلسٹ ڈکلیئر ہوئے۔ ان کرسچن ٹرمینالوجی میں فنڈامنٹلزم سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانے کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، ان کا مذہب ان کو معاشرے کے ساتھ چلنے سے منع کرتا ہے، تو اگر یہ اپنے مذہب پہ رہتے ہیں تو معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، اور اگر معاشرے پہ رہتے ہیں تو اپنے مذہب سے کٹ جاتے ہیں۔ اوریجنلی فنڈامنٹلزم کی ٹرم کا یہ مطلب ہے جو کہ کرسچن ٹرم ہے۔ بعد میں اس کو جنرلائز کرتے ہیں کہ فنڈامنٹلزم سے مراد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے دین اور مذہب کے بنیادی عقائد کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ جس چیز کے ساتھ وابستہ ہے، آیا اس میں یہ جان ہے کہ وہ اس کو زمانے کے ساتھ ساتھ لے کے چل سکتی ہے یا نہیں۔ ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو وہاں پہ اپلیکیشن اور ڈسکشن چینج ہو جائے گی۔ اگر آپ قرآن و سنت کے ساتھ اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ڈسکشن انٹائرلی چینج ہو جائے گی، یعنی جب آپ بنیاد بدل دیں گے، اگر بائبل رکھتے ہیں بنیاد میں تو ڈسکشن کا ٹرینڈ اور ڈسکشن کا نیچر چینج ہو جائے گی، اور اگر آپ بنیاد میں قرآن و سنت رکھتے ہیں تو انٹائرلی ڈسکشن کا رخ چینج ہو سکتا ہے۔ اب یہ اگلا جواب ہے، یہاں تک انہوں نے جواب دے دیا، اب کنٹینیوٹی ہے ان کے جواب کی، اب جملے دھیان سے سنیے گا۔ تو امریکہ اس کو بنیاد پرستی کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود بنیاد پرست ہے، جبکہ ان کا مذہب، امریکنز کا مذہب ہواؤں میں ہے، یعنی بیس لیس ہے، کوئی مدون و مرتب کچھ نہیں، کوئی کمپائلیشن نہیں پراپر۔ لیکن اب ان کا محرر دین عیسائیت کا نام ظلم و تعصب ہے، اور تمام غیر عیسائیوں کے حقوق کو پامال کرنا ان کا دین بن چکا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے امریکہ کو تنقید کرتے ہوئے کہ امریکنز جس ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں وہ بیس لیس ہے، اور کرسچینٹی کا نام کیا ہے؟ کرولٹی، یعنی آپ نے دوسرے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا ہو، اس کا نام مسیحیت ہے۔ آپ نے نان کرسچنز کے رائٹس کو وائلیٹ کرنا ہو، اس کا نام کرسچینٹی ہے۔
یہ ان کی ڈیفینیشن ہے مولانا صاحب کی. اب میرا اس پہ انالیسس یہ ہے ان کے جواب کے اوپر کہ مولانا صاحب اگر آپ نے کرسچینٹی کو سمجھنا ہے تو کیا اس کے لیے امریکن فارن پالیسی کو اسٹڈی کریں؟ اگر کوئی امریکن اسلام کو سمجھنا چاہے تو اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا وہ پاکستانی حکومت کی اعمال کرتوت یا اس کے کریکٹر کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسلام کیا ہے، یا وہ قرآن و سنت کی طرف دیکھے؟ ڈیفینیٹلی قرآن و سنت کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے. پاکستان کے آئین یا پاکستانی قوم کی بحیثیت مجموعی اس کے کردار پر نہیں ہے. ہم اسلام کی روشنی میں پاکستانی عوام کے کردار کو پرکھ سکتے ہیں. پاکستانی کردار کی روشنی میں اسلام کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتے. ایگزیکٹلی مولانا کی منطق کیا ہے کہ انہوں نے امریکن فارن پالیسی کو بنیاد بنا کر عیسائیت میں فتویٰ دیا. امریکن آرمی جو کچھ عراق میں کر رہی ہے وہ اس کا سارا کریڈٹ دے رہے ہیں کرسچینٹی کو، جبکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے کرسچینٹی کے مطلب کے متعلق فتویٰ دینا ہے تو آپ ببلیکل ٹیچنگز کو بنیاد بنائیں. بتائیں کہ کرسچینٹی میں بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی نان کرسچن کو یا کسی غیر مسلم یا کسی مسلمان کے آپ نے رائٹس کو پامال کرنا ہے یا اس کے ظلم سے کم کرنا ہے. بائبل میں تو پیار، محبت اور امن کی تعلیم ہے جہاں تک میں نے پڑھا. تو جو امریکن آرمی کر رہی ہے یا جو امریکن گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی بنیاد پر آپ امریکن گورنمنٹ کے متعلق تو فتویٰ دے سکتے ہیں. یہ بالکل ویسی بات ہوگی کہ اگر کوئی کسی مذہب کے ماننے والا دہشت گردی کرتا ہے اس کی دہشت گردی کا سارا الزام آپ اس کے مذہب کو نہیں دیں گے. یہ اس کا ذاتی کردار ہوگا جس پہ اس کا اپنا مذہب ناراض ہے اس سے. یہ ہوگا اس میں. اب آپ نے تھوڑا سا آئیڈیا لے لیا ہوگا کہ ہم بعض کا اب یہ دیکھیں ابھی مسلم کمیونٹی کے رہنما بھی ہیں، ان کی باتیں تو قرآن و سنت سمجھیں گے نا لوگ. جو ان کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان پہ یہ قرآن و سنت کے تحفظ میں ہے کہ جب بھی یہ بات کھڑی کریں گے یا امریکہ کے خلاف بات کریں گے تو یہ اسلام کی نمائندگی کے طور پہ کر رہے ہوں گے. تو جب اپنی لاجک خراب ہوگی تو پھر جو کچھ وہ کہیں گے وہی اسلام ڈکلیئر ہو جائے گا. یہ فیمس کیس اسٹڈیز میں نے اس لیے دی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے میڈیا میں اسلام کے نمائندے کے طور پہ بعض ٹی وی چینلز میں ریپرزینٹ ہوتے ہیں اور طالبان کے معاملات میں آپ ان کے کردار سے اچھی طرح نہیں پہنچے. ایک اور بڑا دلچسپ کیس اسٹڈی میں آپ کو دیتا ہوں. عیسائیت تجزیہ و مطالعہ، پروفیسر ساجد میر. یہ کیس اسٹڈیز تھی دیوبند اسکول آف تھاٹ کی. اب یہ کیس اسٹڈیز ہے سلفی اسکول آف تھاٹ کی، بھابی اسکول آف تھاٹ جس کو ہم بولتے ہیں. اب انہوں نے پروفیسر ساجد میر نے جو اس کا پیش لفظ لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ پروجیکٹ انہوں نے علامہ احسان الہی ظہیر کے ساتھ مل کر اسٹارٹ کیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 500 صفحے کی جو کتاب ہے اس کو کمپائل کرنے میں اس کی ریسرچ کے اوپر 25 سال لگے. جس کے پیش لفظ میں ساری کسی لکھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور صرف پاکستان میں بیٹھ کے نہیں لکھی بلکہ یہ یورپ میں بھی گئے ہیں، وہاں کی لائبریریاں کھنگالی ہیں، افریقہ میں گئے ہیں، وہاں کی لائبریریاں کھنگالی ہیں. پاکستان یورپ میں سے ٹریول کر کے جہاں جہاں سے ان کو مواد ملا وہ سارے کا سارا مواد انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا. ان کی 25 سال کا جو انالیسز ہے وہ 500 صفحے میں ہے اور 500 صفحے کا جو نچوڑ ہے اگر آپ 500 صفحے نہیں پڑھنا چاہتے تو آخری 5 صفحے پڑھ لیں. آخری 5 صفحوں میں 500 صفحے کا نچوڑ ہے. یہ خاتمۃ الکلام یعنی جو اس کا جو اختتام ہے پوری ریسرچ کا 25 سال کا 500 صفحے کا، اس کا کیا اختتام ہے وہ آپ پڑھ کے سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 493 پہ اور یہ دارالاسلام پبلیکیشن سے چھپا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی خرابیاں اگر محدود اور انفرادی پیمانہ پر ہوں تو اس قول کی سے قابل تسلیم ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ خرابیاں ہماگیر اور انتہائی شدید نوعیت کی ہوں تو یہ لازماً عقیدہ اور مذہب کی بنیادی خرابی پر دلالت کریں گی. اس کو پھر آخری 5 جو لائنیں ہیں اس میں پھر مزید اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنی کنکلوژن کو 25 سال کی کہ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ان پاپاؤں، راہبوں اور دوسرے پیشواؤں اور دوسرے مسیحی پیشواؤں کا گھنونا کردار ان کے مذہبی نظریات اور عقائد ہی کی بگاڑ کا نتیجہ. تو بیسیکلی یہ 25 سال ریسرچ کر کے 500 صفحے میں کتاب لکھی. انہوں نے کہا کیا ہے کہ
ان 5 صفحوں میں انہوں نے کیس اسٹڈیز جمع کی ہیں کرپٹ کرسچنس کی. کبھی چائلڈ ابیوز میں انوالو رہے ہیں, کبھی سیکس اسکینڈل میں انوالو رہے ہیں, کبھی فائنینشیل اسکینڈل میں انوالو رہے ہیں. تو جہاں جہاں سے کوئی مواد ملے انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا. اور اس کتاب کے تھرو آؤٹ دا ورلڈ فرینچ میں ٹرانسلیشن ہیں, انگلش میں ٹرانسلیشن ہے, عربی میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے. چونکہ یہ سٹل اسکول آف تھاٹ کے اسکالر نے لکھی ہے اور ایک بڑا علمی کارنامہ انہوں نے دیا, تو یہ پوری دنیا میں اسی کے پلیٹ فارم سے, سلفی اسکول آف تھاٹ کے پلیٹ فارم سے یہ ٹرانسلیٹ ہوकर بک رہی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہوا. تو مولانا کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لسٹ انہوں نے بنائی مثال کے طور پہ کہ یہ کرپٹ کرسچنس ہیں اور ان کی کرپشن کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے بنیادی عقیدے میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے, جس کی وجہ سے یہ کرپشن بار بار ہوتی ہے. تو لاجک انہوں نے کیا ڈیفائن کی کہ کرپٹ کرسچنس کے اعمال کی بنیاد پر انہوں نے کرسچینٹی کو ایویلویٹ کیا. یہ پوری کتاب کی لاجک ہے. یہ میرا تبصرہ ہے. اب میرا اس پہ مزید تبصرہ یہ ہے, اگر کرپٹ کرسچنس کے اعمال اور کیس اسٹڈیز کو جمع کر کے آپ نے کرسچینٹی کے متعلق یہ کہا کہ یہ کرپشن اس لیے سوسائٹی میں ہوتی ہے کیونکہ مذہب میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ کرپشن ہوتی ہے, تو کیا جس معاملے پہ کیس اسٹڈیز جنہوں نے کرسچنس کی جمع کی ہے انہی معاملات میں کیس اسٹڈیز مسلم سوسائٹیز میں نہیں ملیں گے آپ کو؟ مولویوں کے بچوں کے ساتھ سیکس اسکینڈل نہیں ملیں گے, مولویوں کے پیروں فقیروں کے فائنینشیل اسکینڈلز نہیں ملیں گے آپ کو, ہر جگہ ملیں گے. تو لاجک یہ ہے جو انہوں نے ڈیفائن کی, جس کو میں کہتا ہوں یہ انٹائرلی ان اسلامک لاجک ہے, اور یہ یعنی عقلی لاجک نہیں ہے کہ لوگوں کے اعمال کی روشنی میں ان کے مذہب کو ایویلویٹ کیا جائے. اس بنیاد کے اوپر آپ ساری عمر اسلام کو بھی سچا ثابت کرتے رہیں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے اس کا ایگزیکٹ جو کریکٹ لاجک ہے وہ یہ ہے جو میں نے ڈیفائن کیا, جس کو میں نے قرآن پاک کی آیتوں سے بھی ثابت کیا. آپ سورہ بقرہ میں چلے جائیں, سورہ بقرہ کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو میرے نام سے قسمیں کھاتے ہیں, اور اگر آپ سے بات کریں گے تو بڑی خوبصورت گفتگو کریں گے اور آپ کا بڑا دل چاہے گا کہ یار کتنا اچھا آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں میرے معاشرے میں. اس طرح کی بے شمار آپ کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ دیکھیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ صبح اور شام نماز پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تلاوت کلام پاک پڑھیں گے, مگر اسلام ان کے اندر سے بالکل اس طرح سے نکل چکا ہوگا جیسے تیر کمان سے, یعنی ان کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا, مگر بظاہر بڑی اسلامی زندگی گزار رہے ہوں گے. اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں, کرائٹیریا کو ڈیفائن کر کے کرائٹیریا کو ایکسپلور کریں, اور جب آپ کو کرائٹیریا کلیئر ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ کون شریف ہے کون بدمعاش ہے. لوگوں کے اعمال کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حق کیا ہے تو ہمیشہ پرابلم ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو امام غزالی نے نقل کیا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں. وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف آدمیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال سے حق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہوگا جو پہلے حق کو اسٹڈی کرے گا اور حق پر کلیئر ہونے کے بعد وہ پھر حق کی روشنی میں لوگوں کے اعمال کو ایویلویٹ کرے گا, جسٹیفائی کرے گا. تو یہ بتانا تھا بعض کا جس انداز سے ہم دوسرے مذاہب کو جج کرتے ہیں, اگر ہم پلٹ کر وہی لاجک اسلام پر اپلائی کر دیں تو اسلام بھی غلط مذہب ٹھہر جائے گا. یعنی ان کو غلط ثابت کرنا ہو تو ڈفرینٹ لاجک ہے, ہمیں ٹھیک ثابت کرنا ہو تو ہمارے اندر کرپٹ لوگ بھی ہوں گے تو ہم پھر بھی ٹھیک ہے, ان کے اندر کرپٹ لوگ ہوں گے تو ان کا مذہب خراب ہے. اس کی ایک اور آخری تھرڈ مثال دیتا ہوں, بڑی دلچسپ یہ کتاب ہے, شاید تو نام سے بھی ہنسی آ رہا ہے, پادریوں کے کرتوت, ٹھیک ہے. اور آپ ٹائٹل دیکھیے, اب اس کے اندر کیا لکھا ہے میں نہیں چاہتا, ٹائٹل دیکھیں سلیپ ہے اور ایک بشپ ہے, پوپ ہے, اس نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, سر میں درد ہے غالباً. تو وہ ٹائٹل دے کے یہ کہا ہے کہ پادریوں کے کرتوت اور وہ اپنی کرتوت سے بیچارہ پریشان ہے. اب اگر میں اس پوری کتاب میں جو دلائل ہے اس کا بالکل رد نہیں پیش کرتا, میں صرف ٹائٹل چینج کرتا ہوں, تو مجھے یہ بتائیے کیا جو ٹائٹل میں چینج کر رہا ہوں کیا وہ غلط ہوگا حقیقت کے اعتبار سے اگر ہم معاشرے پہ نظر دوڑائیں؟ اگر میں یہاں سلیم کی بجائے تصویر رکھ دوں اور یہاں پہ پادری کی بجائے مولوی کی تصویر لگا دوں,
اور پادریوں کی جگہ مولوی کا لفظ لکھ دوں تو مجھے یہ بتائیے کرتوت والے مولوی کیا ہمارے پاس کام ہے؟ ٹھیک ہے جی جی. تو مراد کہنے کا یہ ہے کہ جس لاجک سے ہم دوسروں کو ایویلویٹ کرتے ہیں اگر وہی ہم پہ الٹی اپلائی کرتے ہیں وہ لوگ دیکھیں نا. ہم جب اسلام کا نمائندہ بن کے کوئی کتاب لکھتے ہیں, میں چھوٹی سی ایک جنرل بات کر رہا ہوں, بڑی کام آئی کی سمجھ میں. جب میں اسلام کا نمائندہ بن کر کسی دوسرے مذہب کے متعلق کتاب لکھ رہا ہوں تو اس کا پرپس کیا ہے کہ اس آدمی کو اپنے مذہب کی خرابیاں نظر آئیں اور اسلام کے اندر حقیقت نظر آئے اور میری اس کتاب کے وسیلے سے وہ اسلام تک پہنچے. ٹھیک ہے نا. تو پھر مجھے اس آدمی کو کنونس کرنے کے لیے لاجک وہ پریزنٹ کرنی چاہیے کہ وہ ادھر اپلائی کریں یا ادھر اپلائی کریں, پہنچے وہ اسلام تک. مگر یہاں پہ وہ لاجک ہے کہ اگر ہم پہ اپلائی ہو جائے تو پھر ہم بھی اسی کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں, پھر وہ نہ اسلام کا رہا نہ اپنے مذہب کا رہا. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی بڑے یعنی اس کے جو کانٹینٹس ہیں میں صرف ایک بتا دیتا ہوں. ایک کانٹینٹس ہیں حرامی خوان کا. چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے بس اس کا نام ہے حرامی خوان. تو اگر کسی سائڈ نے یہ کتاب لکھی ہو پاکستان میں تو بچے گا, وہ بلاسفیمی لاز میں کبھی نہیں بچے گا. اب یہ ہے ایکسٹریمزم. اب اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں دوسرے کے اس سلسلے کو کہ اپنی ذاتی نفرت کو, مگر میں خود سے کسی سے نفرت کرتا ہوں کسی اسکول آف تھاٹ سے, یا گالی جو ہے گالی دینا یہ بھی بری بات ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے. جب میں اس طرح کا اسلام پیش کروں گا دوسروں کے مقابلے میں تو ان کی دینی غیرت جاگے گی یا نہیں جاگے گی, اور وہ جواب میں اگر ایسی کتاب لکھ دیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس پہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو سارے موضوع کو کنکلوڈ کر دیں گے اس حصے کو. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا خسارے میں ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی نہیں کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی بڑا خسارے میں رہے گا جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالے. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی نکالو گے تو جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو بھی گالی نکالے گا. تو جو تمہارے ماں باپ کو گالی پڑی ہے اس کے ذمہ دار بھی تم ہو, کیونکہ تم نے اس کے ماں باپ کو گالی دے کے اس کو اکسایا کہ وہ تمہارے ماں باپ کی بے حرمتی کرے. تو جب ہم اس طرح کا لٹریچر لکھ کر مارکیٹ میں پھینکتے ہیں اور جواباً وہ دوسرے ہمارے دین کی بے حرمتی کریں گے تو وہ جو بے حرمتی کر رہے ہیں اس کا گناہ بھی ہمارے نامہ مال میں لکھا جائے گا اکارڈنگ ٹو حدیث آف ہولی پروفیٹ. اب یہ ہے کہ یہ ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم. اس میں آپ نے دو تین چیزیں بڑی غور کی ہوں گی. انٹرنیشنل پالیٹکس وہ اس میں شامل کر دی ہے. یعنی امریکہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پہ ان کے مذہب کو فارغ کر دیں اور امریکہ کے خلاف ڈٹ جانے کو اسلامی شرعی تقاضوں میں شامل کر دیں. اگر میں کہوں کہ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے امریکہ مخالف تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے گفتگو کرتے باہمی پیار اور محبت کی فضا میں تعلقات بہتر کریں. انٹرنیشنل پاور ہے, آپ کیوں سے اپنے تعلقات خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اگر میں یہ بات کہوں تو میں اسلام دشمن ڈکلیئر کیا جاؤں گا. تو ذاتی نفرت, ذاتی سیاسی مقاصد کو دین کا لبادہ پہنا کر دینی یعنی ریلیجیس ٹرمینالوجی کے اندر پولیٹیکل انٹینشنز کو شامل کر کے اس کو مذہب اسلام بنا کے آگے ٹیچ کرنا, دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اس کو میں کہتا ہوں یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم. ریلیجیس ایکسٹریمزم میں جو گالی دینے کا عمل ہے, جو برا عمل ہے, اس کو آپ یعنی ٹرمینالوجی چینج کر لیں. جس کو آپ گالی بولتے ہیں اس کو کوئی کہے گا یہ دینی غیرت ہے. عمل ایک ہی ہے, بس اس کا ٹائٹل چینج کر دیں تو وہ قابل قبول ہو جاتا ہے. اس طرح آپ دیکھیں جو آج کل کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, آپ ٹرمینالوجی سے پیچھے انٹینشنز کو ایکسپلور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری غیر اسلامی انٹینشنز کو اسلامی ٹرمینالوجی کا روپ دے کر اس کو اسلام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ ساری کتابیں اسلامی سمجھی جائیں گی, مگر لاجک میں نے بتا دی کہ یہی لاجک اگر اسلام پہ آ رہے تو اسلام بھی آپ کو سچا نہیں ملے گا. اسی طرح یہی لاجک کا بیک کر کے اگر آپ واپس کر کے اسلام میں پلٹ دیں تو آپ اسلام بھی سچا مذہب نہیں پائیں گے. تو بہت ساری کتابیں اسلام کے نام پہ جو آج لکھی جا رہی ہیں اس کا اسلام سے بہت کم تعلق ہے. ٹرمینالوجی اسلام کی استعمال ہو رہی ہے مگر انٹینشن اسلامک نہیں ہے, لاجک اس میں اسلام کی نہیں. یہ اس کا ایک ریزن ہے. اب اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بعض لبرل لوگوں نے سوچا کہ اس کا کوئی سدے بات کرنا چاہیے, کوئی ایجوکیشن میں ایسے ریفارمز لے کے آئیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں
اور ہم اس کے نیم بدل میں کوئی ایسا متبادل نظام لے کے آئیں جس سے لوگ ان چیزوں سے متنفر ہو جائیں. ایک متبادل نظام جو آج کل بڑا پاپولر ہے سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگوں میں, اکثر ٹی وی ٹاک شو میں بھی دیکھیں گے, اور بعض ٹی وی چینل تو اس قسم کے ایک مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرنے میں بہت دور تک جا چکے ہیں. اور خود اب چونکہ میں خود اس طرح کے لٹریچر کو سپورٹ نہیں کرتا, ان کی ڈکشنری سے تو میں نکل گیا اسلام سے. ٹھیک ہے جی, اب میں رہ گیا لبرل سائڈ پہ. تو لبرل والوں سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے اس کا نیم بدل جو دیا وہ میں آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں, بڑا بہت دلچسپ ہے. یہ کتاب کس نے دیکھی ہوگی, ریکنسیلیشن, محترمہ بیگم آپ کی شہادت کے بعد یہ آئی ہے مارکیٹ کے اندر. اچھا, اس کتاب کا انگلش اور اردو ایڈیشن ہے, اس کے حرف آخر میں لکھا ہے, اس پہ حرف آخر پہ آصف علی زرداری صاحب کے سگنیچرز ہیں, بلاول بھٹو کے ہیں, مختار بھٹو کے ہیں, آصفہ بھٹو کے ہیں, روڈیل پاکستان. 3 جنوری 2008 کو انہوں نے سائن کی ہے ان کو, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب ہر اس شے کے بارے میں ہے جسے اس کو شہید کرنے والے کبھی نہ سمجھ سکیں گے. یعنی اس کتاب کے اندر جو میسج ہے اسلام کا, وہ اس کو شہید کرنے والے کبھی نہیں سمجھ سکتے. جمہوریت, رواداری, فہم و شعور, امید اور ان سب سے بڑھ کر اسلام کا حقیقی پیغام. یعنی اس کتاب میں جو انہوں نے اسلام پریزنٹ کیا, یہ اس کا ریئل جینوئن میسج ہے جس کو اس کے شہید کرنے والے کبھی نہیں سمجھ سکتے. اور وہ حقیقی پیغام کیا ہے آپ اس کے, اچھا اس کا اردو ترجمہ یہ بھی دلچسپی سے لطیفے سے کہانی ہے, جہانگیر برے صاحب نے کیا انگلش کی اردو میں. اچھا, اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے, میرے یوٹیوب پہ میں بک ریویوز بھی دیتا ہوں, تو تقریباً 40-50 بک ریویوز ہیں, اس پہ اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے. ایک کورس ہوا تھا مسجد کے اندر, اس میں سارے دینی لوگ تھے, اس میں گاڑی کے ساتھ, مولوی کے ساتھ, تو وہاں پہ یہ تھوڑا سا بک ریویو ہوگا. یہاں میں مختصر کر دوں گا, ڈیٹیل میں سمجھنا ہوتا ہے وہاں چلے جائے گا. اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے, اس کا نام ہے اسلام کی داخلی جنگ, انٹرنل وار آف اسلام. ٹھیک ہے, اب اس کے ٹائٹل نام نوٹ کر لیجیے گا, کیونکہ آگے جو ڈسکشن ہوگی نا یہ انہیں کے حوالے سے ہوگی. میں ساتھ ساتھ آپ کو ریمائنڈر آتا ہوگا. جمہوریت بامقابلہ عملیت, نمبر 1. اعتدال پسندی بامقابلہ انتہا پسندی. تو اس کا جو چیپٹر 2 ہے, پہلے حصے میں تو جمہوریت کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, اور اس کا جو سیکنڈ حصہ ہے اس میں اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے, انٹرفیتھ ڈائیلاگ, اس پہ ڈسکشن ہے. اب محترمہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کس قسم کا نظریہ پروموٹ کرتی ہیں کہ جو ان لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ریلیجیس اتھارٹیز پر. اور وہ صفحہ نمبر 2-3 جملے سنا دوں گا, پھر ڈسکشن کرتے ہیں. صفحہ نمبر 41 بڑے دھیان سے جملے سنیے گا. قرآن محض دیگر ادیان سے رواداری برتنے کی تبلیغ ہی نہیں کرتا, بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کا باعث ہو سکتے ہیں. نمبر 1 جملہ. دوسرا جملہ سنیے, صفحہ نمبر 42. قرآن ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم رکھتا ہے جو ایک سچے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. اس کا یعنی قرآن کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں کہ صرف اسلام ہی نجات کا واحد رستہ ہے. دوسرا جملہ. تیسرا جملہ, صفحہ نمبر 49. اسلام کے مطابق مسلمان, یہودی, عیسائی اور وہ سب جو خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں, ان میں دنیا میں ان کے انسانی طرز عمل کے مطابق خدا حساب لے گا, اور اس دین کی بنیاد پر نہیں جس پر وہ کاربن ہے. اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت میں بھی, میرا کرسچن دوست بھی, میرا سکھ دوست بھی اور یہودی دوست بھی, ہم چاروں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی اچھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے اچھے مال کس کے تھے. تو جو فرشتوں نے کیلکولیشن کی تو جو ہمارا سکھ دوست تھا اس کے سب سے اچھے مال. ٹھیک ہے, تو میں قرآن کو سچا ماننے کے باوجود, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کے باوجود, سارے
تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے کے باوجود جس میں سکھ وہ سجدے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے روزے دو لوگ. روزے قیامت جو ہماری پرفارمنس ایویلویشن ہونی ہے اس دنیا کی، اس میں ہمارا فیتھ کرائٹیریا نہیں ہوگا، ہمارا کیریکٹر کرائٹیریا ہوگا. اور اگر یہی صحیح مطلب ہے تو پھر یہ کتابیں بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ اس میں جو فیتھ کو انہوں نے اسٹینڈرڈ نہیں بنایا، کیریکٹر کو اسٹینڈرڈ بنایا. اب جو دلچسپ بات ہے، یہ محترمہ کا نقطہ نظر ہے. اچھا، یہ چونکہ دلچسپ ٹاپک ہے، اس کا یہ محترمہ نے سورہ بقرہ ایک آیت لیے پورے قرآن پاک سے، اور جس میں لکھا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ستارہ پرست ہو، یہودی ہو، جو سچے ایمان سے خدا پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، تو روزے قیامت اس کو ڈر کوئی نہیں ہوگا. اس آیت کی بنیاد پر جب میں کوٹ کرتا ہوں تو دوست احباب کہتے ہیں جنہوں نے بڑی کتاب کی، جنہوں نے آیت بھی کوٹ کیا، ان کو میرا مختصر سے دو جواب ہوتے ہیں میری طرف سے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت کا نام نہیں ہے. قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک 114 صورتیں ہیں. آپ نے ایک آیت کو لے لیا، ساری صورتیں منسوخ کر دی، یہ بھی ذاتی. اگر ہم ساری صورتوں پہ نہ جائیں، صرف اور صرف سورہ بقرہ پہ رہیں، ایک تو سائد کی تفسیر دیکھ لیجئے. اس سائد کی تفسیر میں جتنے مفسرین آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے ایمان باللہ، تو ایمان باللہ میں ایمان بالرسالت شامل ہے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ اللہ ہی کو ماننے سے نجات ہو جاتی تو پھر رسول بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی پہچان بھی تو کروانی ہے. ابھی آپ اپنی انٹرپریٹیشن شروع کر دی، جب پہلے آپ نے صرف بات کی تھی اتنی، نہیں وہ بھائی نے چکے تھا، لیکن آپ نے انٹرپریٹیشن ذرا شروع کر دی، جب جو جتنی بات پہلے تو بے نظیر نے کی تھی وہ آپ کو پیش کرنی چاہیے تھی، اور اتنی راکٹ پھر آپ اپنے ٹائم میں یہ جو بے نظیر کی بات کو مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ سپورٹ کر رہی ہیں یا نیگیٹ کر رہی ہیں؟ میں نیگیٹ کر رہا ہوں. آپ نیگیٹ کر رہے ہیں؟ نیگیٹ کر رہا ہوں. نہیں نیگیٹ کر رہے ہیں. نیگیٹ کر رہا ہوں. نیگیٹ کر اس میں ابھی نہیں کلیئر کر رہا ہوں. دوبارہ سپورٹ. پہلی بات اس میں ایک کے بعد جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں تو آتا ہے وہ بعد میں کیجیے گا. انہوں نے خود ہی اپنی بات کی، جو بات پیج 41 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. قرآن محض دیگر ادیان سے رواداری برتنے کی تبلیغ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کا باعث ہو سکتے ہیں. یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے اور نجات پانے کے لیے ہمیں اس کا مطلب بتا جو مجھے سمجھ میں آیا، مسلمان ہونا ضروری ہے. آپ اگر یہودی ہیں، خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نجات پرست ہو سکتے ہیں. اگر آپ کرسچن ہیں، اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے سمجھنے کے باوجود بھی، تو آپ تب بھی جنت میں جا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں. یہ کوٹیشن ہے، اس کا یہ مطلب میں نے اس کا بس کیا. اب آگے دوسرا جملہ میں نے کوٹ کیا تھا 42 پہ، قرآن ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم رکھتا ہے جو ایک سچے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. اس کا یہ دعویٰ نہیں کہ صرف اسلام ہی نجات کا واحد رستہ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو بے نظیر کی. یہ بے نظیر کی اپنی رہنی ہے. آپ ڈس ایگری؟ میں ڈس ایگری. تھرڈ اسٹیٹمنٹ 49 کی ہے، پیج 49 پہ. اسلام کے مطابق مسلمان، یہودی، عیسائی، اچھا میں اس سے پہلا جملہ بھی پڑھتا ہوں. اسلام میں تمام وحدانیت پرست مذاہب کو راہ نجات سمجھا جاتا ہے. اسلام کے مطابق مسلمان، یہودی، عیسائی اور وہ سب جو خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں، ان سے دنیا میں ان کے طرز عمل کے مطابق خدا حساب لے گا اور اس دین کی بنیاد پر نہیں جس پر وہ قائم ہے. یہ چند جملے دیے ہیں، یہ پورا چیپٹر ہے. اگر ان جملوں سے آگے پیچھے یہ پورا چیپٹر بھی جب آپ پڑھیں گے تو تھاٹ پروسیس جو میں نے کنسیو کیا، جو میں نے پرسیو کیا، وہ یہ ہے کہ نجات پانے کے لیے، خدا کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں.
آپ غیر مسلم ہو کر بھی یہ قربت اللہ تعالیٰ کی اور رضا کو پا سکتے ہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا رواداری کے حوالے سے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کے نزدیک یہ اسلامک کا اصل اسٹینڈ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب اس پہ میں اب تبصرہ کرتا ہوں اپنا، ٹھیک ہے، یہ اوریجنل کوٹیشن آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں محترمہ کی یہ بات نہ مانوں تو میں کیا ٹھہرا، اعتدال پسند یا انتہا پسند؟ بغور میں کہتے ہیں چیپٹر اعتدال پسندی بامقابلہ انتہا چیپٹر نہیں اعتدال پسندی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، اگر میں کہتے ہیں میں نہیں مانتا تو مجھے نہ ماننے کا تھوڑا بہت تو سانس لینے کا فائدہ دے نا، کہ اگر میں آپ کی بات نہیں مانتا تو چلے انتہا پسند نہ ڈکلیئر کریں، کچھ اور ڈکلیئر کریں۔ انتہا پسند تو یہ ہوگا۔ دوسری بات، اس پہ میری اپنی بک ہے اور لیکچر ہیں 6 گھنٹے کا، یوٹیوب پہ اویلیبل مل جائے گا، اس میں کم و بیش نہیں تو میں نے 25 سے 30 قرآن پاک کی ایسی آیات مینشن کی ہیں جس کے مطابق انٹائر اسلامی شریعہ، اگر آپ نے اسلام کے نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا کو پانا ہے، اور اگر آپ نے اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق نجات کو پانا ہے، تو اب جتنے رستے پہلے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کر دیے ٹورڈز ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو اگر آپ پہلے ایز اے عیسائی اچھے عیسائی ہیں، حدیث بھی ہے کہ وہ عیسائی جو اسلام قبول لے آیا اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک اچھا کرسچن بننے کا اور اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایک اچھا مسلمان بننے کا۔ کرسچینٹی میں، اسلام میں اور جوڈائزم میں ایک چیز کامن ہے جو اکثر ہمارے جو لبرل پوائنٹ آف ویو کو لے کے چلتے ہیں وہ 2 سے اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جیو ہیں اور جوڈائزم کو چھوڑ کے کرسچینٹی قبول کر لیتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو جوش تھیولوجی، میں یعنی کہ چیلنج کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کی تھیولوجی میں ہے کہ اگر آپ یہودی ہیں اور یہودیت چھوڑ کے کرسچینٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں کرسچن تھیولوجی بتاتا ہوں، آپ 4 گاسپلز پڑھ لیجیے اور اس میں گاسپل آف جان کو پڑھ لیجیے، پھر رومنز میں پال کے لیٹرز کو پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کرسچن ہیں، کرسچینٹی چھوڑ کے اگر آپ جو میں چلے جاتے ہیں، جوڈائزم میں، تو آپ جنتوں میں جائیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور اگر کوئی عیسائی اپنا عیسائی مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے تو عیسائی عقیدے کے مطابق ببلیکل ورسز ہیں اس کے اوپر کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، جنت نہیں جا سکتا۔ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ آف ویو اسلام کا ہے۔ یہ 3 تھیولوجیکل ریلیجن ہیں، ان کا ایک اپنا ڈفرینس ہے، یعنی اس ڈفرینس میں یہ تینوں متفق ہیں۔ اگر آپ نے خدا تک رہنمائی پانی ہے تو پھر آپ یا تو عیسائی ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں یا جو ہو جائیں، تینوں اکٹھے بن کے نہیں بن سکتے۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو اگر کرسچن ہے، اس پوائنٹ آف ویو پر لیں کہ اگر آپ کرسچن ہیں، مسلمان ہیں اور کرسچن کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، تو قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں کئی جگہ پہ یہ ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ہی خدا ہے، اور روز قیامت وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اسی طرح سورہ محمد کو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آخری پارے کی سورت کو پڑھ لیں کہ جس کسی نے بھی اچھے اعمال کیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا اور سننے کے بعد انٹینشنلی ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں بلیو کرتا، تو اس کے اچھے اعمال کا فائدہ صرف اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیں گے کہ دنیا میں نیک نامی ہوگی اس کی، مگر آخرت صرف ایمان کی بنیاد پر ڈیسیجنز ہوں گے کہ اس نے ایکسیپٹ، کیونکہ وہاں پر پرفارمنس ایویلویشن ہوگی فیتھ کی بیس کے اوپر، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام رکھ دیا ایکشنز کی پرفارمنس کا، جس کے ایکشنز اچھے ہوں گے نیک نامی کی شکل میں اس کو یہ مل جائے گی چیز۔ اب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ لبرل سائڈ پہ، لبرل پوائنٹ آف ویو کو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کلاسیکل اسلامک تھیولوجی نہیں پڑھی ہوتی عام طور پر، وہ ایک آیت لے کے اس پہ ساری کتاب لکھ دیتے ہیں، مگر ایک آیت کو آپ نے کیسے سمجھا، آپ نے کتاب لکھ دی، تو یہ بھی تو دیکھیں نا، اس ایک آیت کو 1400 سال میں لوگوں اسلامی اسکالرز نے کیسے سمجھا، کمنٹیٹرز نے کیسے سمجھا۔ اسی طرح جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیا۔ یہ دیکھیں سلیپی دہشت گردی کتاب، اور انہوں نے دو آیتیں لکھی اور ایک آیت لکھی کہ ایمان والوں تم یہودیوں کی سارا کا دوست مت بناؤ۔ اب یہ 1000 صفحے کی کتاب ہے، اس پوری کتاب میں اس آیت کا مطلب شان نزول اور تفسیر نہیں لکھی ہوئی، تو جو پڑھنے والا ہوگا وہ کہے گا
مجھے کوئی بھی کرسچن نظر آ گیا پاکستان میں یا اپنے محلے میں، تو اگر میں اس سے اپنے فرینڈلی ریلیشنز ڈیولپ کرتا ہوں تو میں اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہوں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہود و نصارہ میں جو تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تمہارے لیے تھریٹ ہیں، سوسائٹی کے لیے امن کا باعث یعنی امن کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. ادروائز وہی آیت قرآن پاک میں اور جگہ بھی مشہور ہے کہ تم دوستی میں سب سے بڑھ کے ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو یہود نصارہ کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں آیات کو ٹویسٹ کرنا، اس کو ایک کلاسیکل میتھڈ ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کا، اس کے ذریعے اس کو چیک نہیں کرنا، اپنی ذاتی رائے کو مقدم بنا کے اسلام بنا کے پریزنٹ کرنے کا رواج ہے، اور یہ دونوں سائڈوں پہ ہے. اب یہ اس کو میں کہتا ہوں ریلیجیس ایکسٹریمزم، اور اس کو میں کہتا ہوں لبرل ایکسٹریمزم. اچھا اب دوسری بات، میں نے جب یہ کتاب پڑھی میں نے کہا محترمہ کو یہ بات کس نے سمجھائی؟ کیونکہ اگر کسی مسلمان سے اسکالر سے اگر آپ کتابیں پڑھ لیں قرآن پاک کی، اگر پورا ہی قرآن پڑھ لیں، کسی کو سب کو نکال دیں، صرف قرآن پڑھ لیں متن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اسی سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کو ڈریس کرتے کہ یہ اپنے نبی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. تو ان کا نام لے کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یہود و نصارہ جو ہے اپنی جنگوں میں فتح پاتے تھے، اور یہ جب ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کر دیا. اس طرح کی میں یہ سوچا تھا کہ محترمہ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام اتنی لبرل ہے جس میں سب کو آزادی لگتی ہے کہ اس کو ان کو بتائی کس نے، یہ بھی لطیفے سے کرنے کی. تو وہ آخری صفحے پہ پیج نمبر 342 محترمہ کہتی ہیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے جو مجھے کس شخص نے بتائی ہے، تو وہ کہتی ہیں حسین حقانی کے جنہوں نے رہنمائی اور تنقید فراہم کر کے اہم کردار ادا کیا، جو اسلام اور پاکستان کی تاریخ کی مذہبی حکومتی بنیادوں کے حوالے سے خصوصی طور پر قابل قدر تھا. ایک وفادار دوست جس کی رہنمائی مصنف اور معاونتی ہمیشہ عزیز تھا رہی. یعنی حسین حقانی جو سمایا میسج کا جانا ہے، انہوں نے محترمہ کی رہنمائی فرمائی اسلام کی اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھا. تو اب دونوں سائڈوں پہ اب تھوڑا سا کیس اسٹڈی میں آپ کو ادھر کی بھی بتا دی ادھر کی بھی بتا دی. اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ کسی بات سے نہیں نہ بھی کریں، مگر کم از کم میں یہ دعوت فکر تو دے رہا ہوں کہ آپ ان کو اسٹڈی ضرور کریں، اپنے اینڈ پہ کتاب لیں، پڑھیں، اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کمپیئر کریں. اب جو چیز میں کنکلوڈ کر رہا ہوں دونوں سائڈوں کو، وہ یہ ہے اس وقت آپ اور ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم اور لبرل ایکسٹریمزم کے بیچ میں پھنسے ہوئے. ادھر کو چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں تو ادھر سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کے ان کے پاس آئیں تو تب بھی اسلام سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. نہ اسلام آپ کو پیور خالص میں ادھر ملے گا، نہ آپ کو ادھر ملے گا. اوریجنل اسلام ہے کیا ہے جہاں سے ہم نے بات چلائی. تو میں نے جب یہ ساری کتابیں کیس اسٹڈی میں نے پڑھی تو پھر میں نے کتاب لکھی، یہ ہے اسلام مسیحیت اور مکالمہ محبت، اسلام کرسچینٹی اینڈ ڈائلاگ آف لو. یہ اردو زبان کی تاریخ میں اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں، اور ایک چھوٹا سا دعویٰ میں کرتا ہوں تاکہ ذرا ویلے سنبھالنا مشکل ہو جائے. 1400 سالہ تاریخ میں یہ پہلی کتاب ہے اپنے موضوع، اس میں یہ ساری کیس اسٹڈیز میں نے مینشن کر دی ہوئی. اسی میں ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ اب اسلام ہے کیا، ادھر بھی پھنس گیا ہوں ادھر بھی پھنس گیا ہوں. کیا اسلام تھیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا نام ہے؟ اور اگر اسلام کو تھیولوجی کے ذریعے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو مجھے تھیولوجی سمجھ میں آ گئی، اسیوم کرتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گئی. اب میں کیا کروں، انٹرفیت ڈائلاگ کو میں نے کرنا تھا ڈیفائن، کیونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں میں نے پڑھی تھی برصغیر پاک و ہند اردو لینگویج میں، انٹرفیت ڈائلاگ ڈیفائن نہیں تھا. آپ جتنی بھی انٹرفیت ڈائلاگ کی میٹنگز دیکھیں گے اس میں مناظرہ ڈسکس ہوتا ہے، مکالمہ ڈسکس نہیں ہوتا. یعنی مناظرے میں کیا ہوگا، میں حق پہ ہوں، آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، میں پرامن ہوں، آپ دہشت گرد ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں. پہلے سے ڈیفائن کر لیا کہ آپ نے چونکہ جنت میں جانا ہے تو میں مکالمہ کر کے آپ کو جنت میں لانے کی کوشش کروں. ہم نے مکالمہ یہ ڈیفائن کیا، یہ مناظرہ ہے، مکالمہ نہیں. پھر مکالمہ کیا چیز ہے، اس کو میں نے کیسے ڈیفائن کیا اپنی کتابوں میں. جب میں نے سارا لٹریچر کھنگالا تو مجھے پھر ایک ایسی کرائٹیریا کی ضرورت تھی جو کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں، اسلام میں اور ہر دوسرے مذہب میں یہ ایکسیپٹیبل ہو ڈیفینیشن. اگر میں اپنے مذہب کی کوئی ڈیفینیشن نکالوں گا تو وہ تھیولوجیکلی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن اس کو چیلنج کر دیں، ہو سکتا ہے کہ چیلنج کر دے.
تو ڈفرینس تو پھر بھی رہا نا, پھر بھی ہم اکٹھے تو نہ ہو پائے. تو پھر جو میں نے ڈیفائن کیا انٹرفیت ڈائلاگ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکات میں, اور وہ یہ ہے کہ روزے قیامت ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. اور وہ آدمی بڑا حیران ہو کے کہے گا کہ یا اللہ آپ تو اس حاجت سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں ایک شخص پیاسا تھا, اگر تم نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے اپنے پاس پاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ شخص بڑا حیران ہوگا کہ آپ تو اس حاجت سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں ایک شخص بھوکا تھا, اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اپنے پاس پاؤ. پھر ایک اور اس سے بھی بڑا تیسرا سوال اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. تو وہ آدمی حیران ہو کے پوچھے کہ یا اللہ آپ تو ساری بیماریوں سے پاک ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پڑوس میں تمہارا ایک بھائی بیمار تھا, اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے اپنے پاس پا دو. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ یہی چیز آپ کو گاسپل آف میتھیو میں ملے گی, انجیل متی میں, جو کرسچنس کی بڑی بک ہے. روزے قیامت ایک شخص یسوع مسیح کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور یہی کوشچن ہو رہا ہے کہ میں بھوکا تھا, پیاسا تھا, میرے پاس کپڑے نہیں تھے, میں ننگا تھا. تو یہی ساری ڈسکشن چل رہی تھی. اب یہ دو چیزیں ہیں میرے پاس جو مجھے ادھر سے بھی مل گئی ادھر سے بھی مل گئی, اور ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے بعد میں نے کنکلوژن کیا نکالا. کنکلوژن میں نے یہ نکالا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میرا وہ کنکلوژن انٹرفیتھ ڈائلاگ کی ڈیفینیشن ہے, اور وہ یہ ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, وہ بھی آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ جوش کرسچن اینڈ اسلامک تھیولوجی میں, خاص طور پہ کرسچن تھیولوجی میں, یہ بڑا میجر کوشچن ہے کہ خدا کو کیسے پایا جائے. آپ کرسچن ڈیبیٹس دیکھ لیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ خدا کی قربت کا ایکسپیرینس کیسے کیا جائے. آپ کرسچن مشنری سے ملیں گے نا تو ایک بڑا ٹیپیکل کوشچن کرتے ہیں کہ ہیو یو ایکسپیرینس گاڈ. تو ہم نے مسلمانوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم خدا کو ایکسپیرینس بھی کر سکتے, ہم کہتے ہیں نہیں. تو وہ پھر یہاں سے آگے بات چلا, بٹ ایک کوشچن ہے کہ ہیو یو ایکسپیرینس گاڈ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک میجر تھیولوجیکل کوشچن ہے کہ خدا کیسے مل سکتا ہے, اس کا جواب بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے. تو جو ڈرائیو کیا کنکلوژن, تو میں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ تھیولوجیکل ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کا نام نہیں ہے, یہ سوشل سروس کا نام ہے, جس میں آپ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ کر خدا کی رضا اور قربت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کسی کے دکھ درد کو بانٹیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کا نسل کیا ہے, اس کی رنگ کیا ہے, اس کا ذات کیا ہے, اس کی بات کیا ہے, آپ اس کو انسان کا درجہ دے کر اس کے دکھ درد میں اس کے کام آئیں گے, تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس عمل کے وسیلے سے وہ آپ کو اپنی قربت اور اپنی رضا سے نوازے گا. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا صرف یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل کیا ہے. ہو سکتا ہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ریویل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل بھوکے کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ڈیفائن کیا کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ آپ اور میں مل بیٹھ کے تھیولوجیکل کلیریفیکیشن کرنے کا نام انٹرفیتھ ڈائلاگ نہیں ہے. انٹرفیتھ ڈائلاگ یہ ہے کہ آپ اور مل بیٹھ کے ہم دیکھیں کہ ہمارے وسائل کتنے ہیں, اور ہم اپنے وسائل سے وہ کون کون سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے گلی میں, ہمارے محلے میں جو ان وسائل سے محروم ہیں. تو آئیں مل جل کے آپ کو اللہ نے جو وسائل دیے, جو مجھے دیے, ہم دوسرے لوگوں کو جو ان وسائل سے محروم ہیں ان کی خدمت کریں, ان کی زندگی میں بہتری لے کر آئیں. تو مل جل کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنا. اور اس میں دیکھیں تھیولوجی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان رکھی ہے. جب آپ کسی کے پاس جائیں گے, اپنے کسی آپ کے ہمسائے میں کوئی مسیحی رہتا ہے اور آپ بیمار ہیں تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے, تو اس کی جب عیادت کر رہے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور پیار پیدا ہوا, اپنائیت پیدا ہوئی. اور اگر ہم اسی معاشرے میں ہر آدمی یہ کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے میں بحثیت مجموعی محبت اور اپنائیت پیدا ہوگی. اپنائیت اور محبت اس کے دل میں پیدا ہو ہی رہی ہے, اور مگر آپ اپنے مذہب کا کوئی کمانڈمنٹ توڑ نہیں رہے. یعنی یہ وہ عمل جو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں, اس کی بہتری بھلائی کے لیے,
اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو شریعت کا ایک حکم بنا کر اس پہ ثواب بھی رکھ دیا ہے اور انعام کے طور پر اپنی قربت اور رضا بھی اس میں رکھ دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں نا ادھر سے بھی بلیسنگس اور ادھر سے بھی بلیسنگس. لبرل مائنڈ سیٹ میں اور ریلیجیس مائنڈ سیٹ میں جو ایکسٹریمزم سے پاک ہوں, وہ اس میں ایک فرق ہے کہ لبرل مائنڈ سیٹ میں جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں بہتری آئے. ٹھیک ہے, سوسائٹی میں, ملک میں بہتری آئے, آپ کے دیکھتے حالات میں بہتری آئے. مگر لبرل مائنڈ سیٹ چونکہ سوسائٹی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو اس میں ثواب اور بلیسنگس کا کانسیپٹ نہیں ہے. مگر جب آپ ریلیجیس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے تو وہی کام آپ کریں جو لبرل مائنڈ سیٹ کا آدمی کر رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ لبرل مائنڈ کی کنیکٹیوٹی سوسائٹی پہ جا کے اینڈ ہو جاتی ہے اور ریلیجیس مائنڈ سیٹ کی کنیکٹیوٹی سوسائٹی سے گزر کے اوپر تک پہنچتی ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی نے بلایا کہ رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے, تو وہ جب کھانے کے لیے آئے تو انہوں نے صحابی نے بتایا کہ ہم نے کھڑکی بنائی ہے جس میں سے ہوا آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا میں تو آنا ہی تھا, تم یہ نیت رکھ لو کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی, اس کا ایڈیشنل تمہیں ثواب بھی ملتا رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے یہ کہا کہ مسلم جو ہے, جو جنرل مسلم ہے, وہ سارے کام کرتا ہے جو لیبر ریکوائرڈ. فرق صرف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جتنے کام تمہیں لبرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرنے پڑ رہے ہیں وہ کرتے رہو, وہ میری شریعت میں بھی جائز ہے, مگر دھیان میری طرف رکھو. بس مائنڈ کی کنیکٹیوٹی لبرل مائنڈ سیٹ میں جا کے زیادہ سے زیادہ این جی او کے ہیڈ یا کنٹری کے ہیڈ پہ ختم ہو جائے گی. مگر ریلیجیس مائنڈ سیٹ آپ کی مائنڈ کو یونیورسلٹی دیتا ہے, وہ اس کائنات سے بھی نکال کے آپ کو دوسرے کائنات میں دیتا ہے. تو اگر آپ ہندو فلسفی میں جائیں نیو ایج موومنٹ, اس میں سپر کانشیس اور ڈفرنٹ کانشیس لیولز ہوتے ہیں. اسلام نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس سے بھی نکال کے اوپر لے جاؤں گا, میں تمہیں ہائیسٹ کانشیس لیول پہ لے جاتا ہوں, اور اس میں خدا کی ذات بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی. تو یہ انٹرفیت ڈائلاگ کی پالیٹکس یہ ہے کہ جب بھی آپ پالیٹکس میں دیکھیں کہ جس جگہ بھی پالیٹکس میں یہ ساری چیزیں لوگ فائدے سے محروم رہیں تو وہ پالیٹکس ہے, اور لوگوں کو فائدہ اگر ان کے گھر تک پہنچتے ہیں, لوگوں کی طبیعتوں میں, زندگی میں چینج آتا ہے, تو یہ انٹرفیت ڈائلاگ ہوگا. اور انٹرفیت ڈائلاگ جو اسلام میں ہے, جو کرسچینٹی میں ہے, جو جوڈائزم میں ہے, اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ لیں, اوریجنل ریلیجن جو ہے, اوریجنل جوڈائزم, اوریجنل کرسچینٹی اور اوریجنل اسلام, یہ سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کی خدمت کس نقطہ نظر سے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں. اس میں اور باقی تین مذاہب میں ختم کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے میں نے انٹرفیت ڈائلاگ کی جو میں نے ڈیفائن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے دکھ درد میں ان کے کام آئیں. دس از ریئل انٹرفیت ڈائلاگ. یا دوسرے لفظوں میں دس از انٹرفیت ڈائلاگ ان ایکشن. آپ جو پڑھتے ہیں وہ اچھی بات ہے, مگر اس پڑھنے کو اپنی عملی زندگی میں جب ڈھال کے دوسروں کے کام آئیں گے, دوسروں کو فائدہ ملے گا, تو وہ اسلام کے متعلق اچھا نقطہ نظر رکھیں گے. اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ کے مذہب کے متعلق اچھا فتویٰ دیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں اس میں. اور آخر میں ایک بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ذہن میں. بس ایک پرسنل لوگ ہے ذاتی اقبال کے حوالے سے, جو کہ چونکہ پلیٹ فارم ہے وہ میں چاہتا ہوں اقبال کے حوالے سے جو میری بات شناسی جو ہے وہ اس حوالے سے انٹرفیت ڈائلاگ میں جو میں اس پہ اینڈ کیا, اپنی اس کے کام میں اقبال کے کافی حوالے تھے. اقبال کا نقطہ نظر جو ہے اکثر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح قرآن کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا گیا اور قرآن کی آیات کو کمیونیکیٹ کرنا, ڈیسائیڈ کرنا, تلاوت کرنا, یہ جہاں پہ مذہبی مذہب بھی ہے وہاں پہ ایک فیشن بھی بن چکا ہے. تو یہی حال میں نے دیکھا ہے آج کل اقبال کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہر وہ آدمی جس نے وہ غلط اچھا کام کرنا ہو اقبال کے آیات کو لے کے تو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں چونکہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ بھی پڑھاتا ہوں, میں نے ایسے ٹرینر بھی دیکھے ہیں جن کو لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے علاوہ اقبال ہی آتا ہے, اسی کے اشعار پہ موٹیویٹ کر کے کام چلایا جاتا ہے. تو جس طرح میں نے اقبال کو سمجھا اور جو اپنی انڈرسٹینڈنگ میں نے اپنی یہ انٹرفیت ڈائلاگ کے حوالے سے جو میں نے اس میں انپوٹ دیا وہ چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, شاید کسی کے کام آئے. میری اقبال سے ڈائریکٹ شناسہ نہیں ہے, میں اقبال کو ڈائریکٹلی نہیں جانتا. میری سب سے پہلے جیسے میں اندر بیعت ہوئی تھی تو میرے بزرگ تھے, مجذوب تھے, انہوں نے سب سے پہلے میرا تعارف کروایا مسند مولانا روم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ترکی جاؤں, مزار پہ حاضری دوں,
اور وہاں پہ دیکھا تو میں نے مثنوی کے ذریعے سے اقبال کو سمجھا. اگر اقبال کو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو پھر ڈائریکٹ وہ سمجھ میں آئے گا جتنی آپ کی عقل ہوگی, اور جتنی جس کی اچھی عقل ہوگی اتنا اچھا اقبال کو سمجھے گا. اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ پڑھ لیں, قرآن کھول لیں اپنے سامنے, ترجمے سے پڑھ لیں, عربی سے پڑھ لیں. اگر ترجمے سے پڑھیں یا عربی سے پڑھیں, دونوں صورتوں میں سمجھ اتنی آئے گی جتنی آپ کی عقل. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے قرآن پڑھنے کا, اور وہ یہ ہے اپنی عقل کو بیچ میں ضرور رکھیں مگر اس کی عقل سے پڑھ لیں جس پہ نازل ہوا. یعنی قرآن کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے وسیلے سے پڑھ لیں تو شاید اور زیادہ بہتر سمجھ آ جائے, اور یہ بھی سمجھ آ جائے کہ آپ کی اپنی عقل میں شیطانی حربہ کہاں پہ انکلوڈ ہوا ہے, یا آپ کی اپنی عقل جو ہے وہ عقل ڈپینڈ کرتی ہے تجربے کے اوپر, اپنی سیلف پیوریفیکیشن کے اوپر, جس کی جتنی بہتر ہوگی اتنی اچھی سمجھ آئے گی. تو جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے, اسی طرح اگر آپ نے مثنوی سمجھنی ہو مولانا جلال الدین رومی کی, اس سے پہلے ضروری ہے آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ ہو. بے شمار کانسیپٹس ایسے ہیں جو قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں, اور مثنوی میں مولانا نے ڈیلی لائف کے اندر ان کو ایگزامپلس کے ذریعے کیس اسٹڈیز کے لیے ایکسپلور کر دیا, سمجھنا آسان ہے. انہوں نے عقلی حوالے سے سمجھایا. اور اگر اقبال کو سمجھنا ہو تو اگر اس سے پہلے یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہوں, قرآن, سنت اور مثنوی مولانا ہو, اقبال کے بعض اشعار کی ایسی سمجھ آتی ہے جو شاید ان کے اشعار میں لفظوں میں نظر نہیں آئی بلکہ معنی روحوں میں پوشیدہ ہوگی. کیونکہ بعض دوستوں نے کہا کہ اقبال پہ الہام ہوا تھا اور اس الہام کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے شاعری کو وسیلہ بنایا. شاعری اقبال کا کیا کہتے ہیں اچیومنٹ نہیں ہے, ان کی اچیومنٹ ان کا الہام ہے. تو وہ جو بھی اس سے الہام سے پہلے سے کسی حد تک کنیکٹڈ ہوگا اس کو بہتر طریقے سے واضح سمجھ آئے گا. تو یہ تھوڑا سا مختصر سا اوور ویو ہے. اس کی ڈیٹیل میں لینتھی ڈسکشنز یوٹیوب پہ پہلے بھی اویلیبل ہیں. اس کو کنکلوڈ کر کے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آج کل کے دور میں صحیح اسلام سمجھنا ہے تو لبرل اسلام سے بھی بچیں اور ایکسٹریمسٹ اسلام سے بھی بچیں, اور ڈائریکٹلی قرآن و سنت کی کوئی کتاب پڑھ لیں. اور آج کل کے لکھے ہوئے مصنفین کی اکثر جو سیرت النبی پہ کتابیں ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ کسی خاص پولیٹیکل انٹینشنز کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہیں. اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا لیں جس طرح قاضی شفاعت کی ہے, مولانا سلیمان منصور پوری کی ہیں, ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں سیرت النبی پہ تو وہ پڑھ کے نہ صرف دل میں محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ طبیعت میں رکھاؤ, سکون اور ٹھہراؤ بھی پیدا ہوتا ہے. آج کل کی کتابیں بھی اگر آپ پک کرتے ہیں تو یہ بڑے دھیان سے دیکھیں کہ لاجک کیا ہے. سمپل طریقہ لاجک کو جج کرنے کا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط, کہ اس لاجک کے نتیجے میں آپ کی طبیعت میں سختی پیدا ہو رہی ہے یا نرمی پیدا ہو رہی ہے. بس اسلام ہے وہ طبیعت میں نرمی لے کے آئے گا, شدت کی معاملات کو امپروو کرے گا. اور جو فیک اسلام ہے وہ یا تو آپ کو بالکل چھٹی دے دے گا کہ سارے آپ مل کے چلتے ہیں. اور یہ جو آخری بات کر کے جو دوست اکثر جو کہ میرا کرسچن مسلم ڈائلاگ بھی ہوتا رہتا ہے, یہ آخری لطیفے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میں راولپنڈی میں ایک بہت بڑی کرسچن گیدرنگ میں تھا تو وہ آرگنائزرز کرسچنس تھے. تو میں اسی طرح بیان کر رہا تھا تو مجھ سے اسلام کا کانسیپٹ آف پیس کے اوپر ڈسکشن تھی. تو میرا لیکچر ختم ہوا, سوال و جواب کی نوبت آئی تو خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں. یہ پوچھا تو انہوں نے بتایا, انہوں نے سوال پوچھا جی میں کرسچن ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت اسلام میں دوزخ میں جاؤں گی یا جنت میں. میں تھوڑا سا یہ سوال پوچھنے کا کون سا موضوع ہے. میں سمجھ گیا چونکہ میرے ساتھ اسٹیج پہ کرسچن بھی تھے اور ان کی اسپیچ زیادہ یہ تھی کہ ہمارے پاکستان کے جتنے مسائل ہیں اس میں اسلام شامل ہے, مسلمان شامل ہیں, جہادی تنظیمیں شامل ہیں. تو میں نے جو ایک گھنٹے کا خطاب کیا اس میں یہ تھا کہ اسلام پرامن مذہب ہے. تو جو خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا اور یہ پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی یا دوزخ میں, عذر و اسلام, تو اگر میں اس کا جواب وہ دیتا ہوں جو عام طور پہ دیا جاتا ہے تو وہ یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ریلیجن ہے. 1.5 گھنٹہ من کی بات کر کے مجھے دوزخ میں بھیجا. اس کا جواب میں نے اس خاتون کو یہ دیا, میں نے کہا مس آپ اپنے مذہب کے مطابق جہاں مجھے بھیجیں گی میں بھی آپ کو ادھر بھیجوں. تو میں نے کہا یہ تھیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, یہ روز قیامت کس نے کہاں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے بالکل آخری لمحے پہ مجھے ہدایت مل جائے
ہو سکتا ہے بالکل آخری لمحے پہ آپ کو ہدایت مل جائے. کون کہاں جا رہا ہے یہ ضروری نہیں, کون کیا کر رہا ہے اس وقت یہ ضروری ہے. آپ خود سے ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں کہ آپ آگے کہاں جائیں گی. اس وقت آپ پیس پروموٹ کر رہے ہیں یا وائلنس پروموٹ کر رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کے جتنے بھی پہلو پہ جس اینگل سے بھی گفتگو کی جائے کام ہے. چند ایک گزارشات کے ساتھ فوڈ فار دا تھاٹ ہے. اس پہ بہت ساری باتیں ہوں گی جس سے آپ ایگری نہیں کریں گے, بالکل نہیں کیجیے گا, آپ کا جمہوری حق ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ سمجھیں گے کہ زندگی میں کام آئیں گی. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا سنبھال کے رکھیں. آگے شاید ہو سکتا ہے کسی جگہ کسی اور اسپیکر کی کوئی بات ایسی ہو جس سے آپ کی گرہ کھل جائے, اور وہ بات میری اس وقت کسی آپ کے تھاٹ پروسیس کے چین میں کہیں اٹک جائے جو آپ کو اس وقت وہاں پہ کام ہو. جی بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ نے جو سارا انٹرپریٹ کیا وہ ڈائلاگ پہ وہ سارا سجیشن دی, اس میں آپ نے اپنی باتوں کو ایک جگہ بہت زیادہ نگیٹ کیا ہے. وہ یہ آپ نے نگیٹ کیا ہے کہ کرسچنز چاہے کرسچنز یہودی اور دوسرے لوگ جو ہیں آپ جی یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں دوبارہ, اور مسلمان جنت. آپ بھی دیکھیے کہ وہ لوگ جو لوگ اپنے بلیف پہ زندہ ہیں, جو بھی کرسچن ہے یہودی ان کا بلیف ہے رائٹ اور رانگ, آپ ان کو کنونس نہیں کر سکتے سوائے اپنے اچھے عمل کی وجہ. آپ وربلی ان کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ کہاں جائیں گے. تو آپ کس طرح ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ وہ آپ کے بارے میں بھی یہ ججمنٹ دے سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ دے رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ میں صرف مسلمانوں کو بقول آپ کے جو انہوں نے اسلام پڑھا ہوا ہے, کلمہ گو ہیں, وہی صرف جنت میں جائیں گے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف کوئی صحابہ ہوں گے اور اللہ میں ہوں گے, باقی جنت خالی ہے. بہت اچھا ہے. میں ایک مسلمان ہوں, لیکن میں آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ مجھے کون سا فرقہ اختیار کرنا ہے, کیونکہ میں ہر فرقے کے اندر مسائل دیکھتا ہوں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہودی یا عیسائی جو ہے وہ جو مسلمانوں کا کریکٹر دیکھتا ہے تو وہ اسلام کو قبول کر بالکل بھی نہیں کرے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے مشکات شریف کی, اس کے اندر تو کہیں مذہب کا ذکر ہی نہیں ہے, اس میں تو انسانیت کی خدمت کا ذکر ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ دیکھیے میں مثال دوں گریس پاسچر کی, اس کی جو خدمات ہیں یا سر گنگا رام کی جو خدمات ہیں اس سے تو انسانیت نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. آپ تو ان کو جنگل میں بیچ رہے ہیں. ساری سائنس کی ترقی عیسائیوں نے کی ہوئی ہے. آج اور یہ استعمال کر رہے ہیں موبائل فون, سارا ٹھیک ہے کہ باقی قرآن کے ساتھ ملا کر کے, لیکن اس آیت کو نکالا تو نہیں جا سکتا. اس آیت کا بھی کوئی ایک مفہوم ہے, اور اس آیت کے روح سے تو یہ جو بے نظیر کی انٹرپریٹیشن ہے وہ درست ہے. بالکل درست ہے. اس میں آپ کی جو نے سوالات اٹھائے اور آپ کی جو گفتگو ماشاء اللہ بہت رفیع اور بڑی وسیع آپ نے اس کا کوشش کی احاطہ کرنے کی. جو سوال بنیادی طور پر سامنے آیا وہ یعنی ہماری نجات کے پہلو سے سامنے آیا کہ عیسائی کہاں جائیں گے اور یہودی کہاں جائیں گے. یہ سوال سامنے آیا, اور میرا خیال میں شاید یہی نزاع کا باعث بنے گا اس پورے گفتگو میں. تو جس آیت کا حوالہ دیا گیا سورہ بقرہ کی جو آیت ہے, اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آیت کس پر نازل ہوئی اور ہم اس کو کیوں مان رہے ہیں, اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قرآن کا حصہ ہے تو یا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں, اس آیت کو مان لیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر بات کرنی ہے تو پھر اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہے کہ نجات کے پہلو سے اسلام ہی قابل نجات ہے, کیونکہ محمد پر یہ نازل صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے. ویسے پھر آپ اپنے پلیز صاحب سے اتنے سوال پوچھ لیتے ہیں, یہ بھی پوچھ لیجیے آپ مجھے اجازت دیجیے گا. ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کوئی جنت میں جائے گا یا جنت میں نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وہ کسی کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے تو روزے حشر کو دیکھا جائے گا. ہم کسی صورت میں میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں جاؤ گے, کیونکہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں. میں تھوڑا سا گفتگو کا پہلو اس طرف لانا چاہتا ہوں. پالیٹکس آف انٹرفیتھ, یہ آج کا موضوع ہے. یہ انٹرفیتھ کا لفظ پہلے تو نہیں تھا, کبھی نہیں چلا. 2001 کے بعد یہ لفظ آیا.
اور اس کے اوپر بڑے فنڈز بھی آ بھی رہے آئی بھی ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جرمنی میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا وہ 3,000 کا اکٹھا کیمپس لگایا جا رہا ہے. کوشش بڑی ہو رہی ہے کہ یہ 3 کم از کم کامن ایریاز میں کمفرٹیبل ریلیشنز قائم کر سکیں. آپ چونکہ اتنے اسٹڈی آپ نے کی ہے, اتنی کتابیں بھی لکھی ہیں, یوٹیوب جو بھی آپ کا ہے, آپ کی نالج سے کم از کم ہم سب استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایفرٹ کہیں رنگ لائے گی, کیا انٹرفیئر ہمیں کوئی کمفرٹ پرووائڈ کرے گا, یا یہ ایفرٹ جو ہے یہ میننگلیس ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کٹھے سوال ہے جو آپ ایک دفعہ میرا بھی اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر ہے کہ جو جس شخص نے پولیو ویکسینیشن کی جو ہے وہ انوینٹ کیا ہے یا ڈسکور کیا ہے, کیا وہ بھی اسی بیس پہ جو ہے وہ جس نے لوگوں کی جان بچائی ہے, بے شک اس نے کھانا نہیں کھلایا, وہ ایک الگ چیز, وہ بچیں گے تو کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے. اگر اسی بیس کو بناتے ہوئے میں اس کو مطلب لے جاؤں تو وہ بھی ایک غلط ناانصافی ہوگی اس کے ساتھ, کیونکہ ایک بات بھی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں کی تیار ہو. تو کنکلوژن تو شاید مطلب کہ جو ہے وہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا ہوگا, لیکن اپنے اس فنڈامنٹل کی طرف جو ہے وہ واپس لے کے آ سکتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جا کے ڈسکوریز کر کے میں واپس اپنے ریلیجن کی طرف جو ہے وہ لوٹا. یہ تو پاسبلٹی نظر آ سکتی ہے. اچھا, ہم اس سوال کو پہلے ہینڈل کر لیں کہ 2 ایشوز تاکہ اکثر اس سوال کے موضوع اسی کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو پہ تو آپ سارے ایگری کرتے ہیں نا کہ یہ اختیار مجھے نہیں ہے, یہ کسی کو نہیں ہے کہ کس کو جنت میں بھیجنا کس کو دوزخ میں. اس پہ ہم سارے کلیئر ہیں. کسی انڈیویجول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ تم دوزخ میں جاؤ یا جنت میں جاؤ. فتویٰ بھی کسی بیس پہ ہی دے گا نا. ڈاکٹر صاحب سوری, یہ ایک سورہ مائدہ میں غالباً ایک آیت ہے جس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے اپنے ایک دوسرے سے اپنے اچھے اعمال میں جو ہے ایک دوسرے سے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو, اور میں قیامت کے دن تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون صحیح تھا یا کون غلط تھا. تو وہ تو بات تو ہر ایک کی اعمال پہ آ جاتی ہے, نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہوئی ہے, اس میں تو سارے انسان آتے ہیں کہ اس میں جو مطلب کہ جس قسم کے مرضی مذہب کے لوگ, تو وہ کوئی تو کانٹراڈکٹری بات ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھی کسی دوسرے مذہب کے جو بندے کی جو ہے وہ نجات نہیں ہو سکتی. اگر آج ہم چائنا پیدا ہوئے ہوتے تو ہم سب نہیں, اس میں تھوڑا آپ نے کنفیوز بھی کیا تھا کہ جو پہلے تو بےعزتی کی اسٹیٹمنٹ تھی, آپ نے اس کے ایک حصے کو زیادہ اسٹریس کیا ہے اور پہلے حصے پہ اسٹریس نہیں کیا, اور وہ بڑا امپورٹنٹ حصہ تھا جس کو اپنے وادنیت کے نام سے لے کے اور اس کو مس کر کے, جبکہ اٹ سیلف وادنیت جو ہے اٹس اے ویری بیسک ٹاپک. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک گناہ ایسا ہے جو بخشتا نہیں ہوں, اس کے علاوہ میں جس قدر گناہ ہے میں بخش دیتا ہوں, اور وہ گناہ شرک. چنانچہ اس اصول کے تحت تو دنیا کا ہر شخص جو وحدانیت کو بلیو کرتا ہو اور وہ کسی اور سیکس کو بھی ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. دوسری چیز آپ نے جو باقی آپ کی جو مجھے کانسیپٹ سے یہ بھی لگا آپ ہیں فنڈر وہ لیفٹ والے ہیں, آپ کی جو تھاٹ ہے, آپ نے قرآن کو بہت کم پیش کیا, آپ نے احادیث ہی ساری پیش کی. اچھا, پھر وہ بھی اپنی مرضی کی, وہ جو ہمیں پسند ہے. تو ایک تو وہ چیز جو مجھے اس لیے بھی لگی کہ آپ کو بڑے اس ٹاپک کے لیے بڑے ریشنل ہیں. مجھے تو آپ کی وہ ایک چیز آپ ایک طرف پلٹ ہی کر رہے ہیں, تو اس لیے مجھے تو وہ آپ کا جو پھر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ وہ بیس بنا کے, جبکہ قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, قرآن سب جو ہے وہ نبی کی ذات ہے. بلکہ اگر قرآن نبی قرآن کی ایک چلتی پھرتی فارم ہے, لیکن ان دونوں کی اسٹیٹمنٹس میں کنٹراڈکشن نہیں آتی. لیکن خود آپ نے جو ٹاپک ہی لیا وہ بڑا کانٹروورشل ہے. جب آپ سب چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے تھرو میں سمجھوں گا, تو نبی تو قرآن کے تھرو سمجھتا ہے, وہ بھی ساروں کی کہتا ہے اس کے تھرو ہی سمجھا جائے گا. تو اٹ سیلف ہی بڑی آپ کی جو ساری اسٹیٹمنٹ ہی مجھے تو بڑی ساری میں ایسی اچھی بات ہے. جواب دے دیں نا, پہلے جواب دے دیتے ہیں پھر بعد میں سوال پوچھ لیتے ہیں. سارے سوالات مل کر
एक ही सवाल के अंदर मर्ज हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल देता हूँ कि बात ये है ना, अभी एक साहब ने सवाल किया ये इंटरफेथ का लफ्ज आया कहाँ से? 2001 के बाद ही इजाद हुआ है। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया था, पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। इत्तेफाक की बात है, मैं बोरो पार्क न्यूयॉर्क में रहता था जो यहूदियों की बस्ती है, वहाँ पर ये सारा कुछ हुआ। मैं बाद में भी 1 साल रहा, वहीं मेरे सामने इंटरफेथ का लफ्ज पहली दफ़ा यहूदियों ने इस्तेमाल। मैं उनकी जब लोकल कम्युनिटीज़ के अंदर जिसमें पाकिस्तानी क्रिश्चियन या मुस्लिम सारे जाते थे, तो वहाँ मैंने ये बड़ा हैरान हुआ ये सुनकर कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुझे लगता है कि ड्रामा भी उन्होंने खुद बनाया है, और मुझे लगता है कि उसके नतीजे में अब दुनिया के अंदर जो ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस तब्दीलियाँ आएंगी वो भी यहूदी ने पहले से डिसाइड की हुई है। तो इंटरफेथ जो लफ्ज़ है ये, मतलब मैं अपनी माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत समझा हूँ, आप बड़ी जल्दी देर से समझे हैं। मैं ये यहूदी का लफ्ज़ इजाद करता है, ये यहूदी का इजाद करता है, इसी के पीछे यहूदी के फंड आते हैं, इसी से लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। हमारे मुल्क में चूंकि लिटरेसी बहुत कम है, यहाँ पर लोगों को चमकदार बातों से उलझा देना और कुरान, इकबाल और अल्लाह ताला से किसी को ले जाना दूसरी तरफ कोई मुश्किल काम नहीं। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं है, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है, कोई भी पढ़ा लिखा इस लेवल पर है नहीं। तो यहूदी ने जब इसको शुरू किया लफ्ज़ इंटरफेथ को, तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताऊँ। पहले तो अमेरिका की मिसाल है कि अमेरिका में इतने % मुसलमान, इतने % क्रिश्चियन, इतने % यहूदी, इतने % बुद्ध, इतने % फला फला फला। हम मुसलमान मुल्क में 96% मुसलमानों में इतने % वहाबी, इतने % सुन्नी, इतने % शिया, इतने % फला फला है। मुझे ये बताइए कि जो इंटरफेथ वो कहते हैं, हमें तो इंटरफेथ पाकिस्तान में फिरका वाराना तौर पर वो चलाना चाहिए, बजाय कि हम यहूदी को खुश करने के लिए इंटरफेथ का वो लफ्ज़ चलाएं पूरी दुनिया में। हम अपनी आदत क्यों नहीं दुरुस्त करते कि हम फिरका वाराना के ऊपर इंटरफेथ चलाएं? व्हाट इज इंटरफेथ? बात तो ये है कि फेथ तो जब भी तो अल्लाह है, अल्लाह एक है, वो पहले भी था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा, फेथ तो एक ही है। व्हाट डज मीन इंटर? इंटर जो है ना, इंटर ये चालाकी है यहूदी के दिमाग की। इस्लाम है। देखिए हमने चूंकि 1 साल सॉरी टू से 1 साल यहूदियों के अंदर में रहा, जो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहूदी बन के आ गया। अगर मैं आ गया होता, हो सकता है यहाँ पर मैं इंटरफेथ का लेक्चर दे रहा होता। आई एम सॉरी, मैं आपको कोई इल्जाम नहीं लगा, ये लेक्चर मैं दे रहा होता, इसलिए कि जितने क्रिश्चियन, मुसलमानों और यहूदियों के मसाइल, और सॉरी टू से हमारा एक फिरका है, ये जो भी है वो कादियानी जिसे कहते हैं, उनका वहाँ ग्रुप, और फिर मुसलमान जो कच्चे पक्के मेरे जैसे वहाँ थे, उनको देखा जाए तो इंटरफेथ तो एक इंटरनेशनल साजिश है, मतलब अगर उसको देखा ठीक है। और हमारे मुल्क में इंटरफेथ का लेसन देना सिर्फ ज्यादा जरूरी है। ये जो फिरकों का इंटरफेथ है, इसको पहले एक फेथ पे लाना जरूरी है। अच्छा, अगली बात मैं खत्म कर रहा हूँ, छोटा सा एक मिसाल दूँ। अल्लामा इकबाल को अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझा, मेरी डॉक्टरेट में मेरा सब्जेक्ट कोई और था, लेकिन आपको मालूम होगा कि यूरोप के अंदर जब आप PhD करते हैं तो आपको एक फिलोसफी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है एज ए सपोर्ट। मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि आप रविंद्रनाथ टैगोर को रखें, इसलिए कि वो एशिया से समहाउ एशिया का बंदा है। मैंने कहा जी मैं इकबाल को रखूंगा। एनीवे वो बात लंबी है, वो मान गए। इकबाल के ऊपर हमने बात की, मैंने इकबाल को समझा ही उसके फलसफा स्टेट से, या सुपरमैन का जो तस्वुर था वहां से समझा, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम वो जो है उनका रिलीजियस थॉट्स का, उससे समझा। शायरी तो एक कम्युनिकेशन है ना, हमारे तो यहाँ पर बड़ा कहते हैं जी इकबाल शायर थे, और मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब वो कहते हैं इकबाल शायर थे। तो इकबाल ने जो कुरान पाक को पेश किया है, उसको जिस बंदे ने आगे पेश किया है उसको काफिर करार दे दिया है, और अल्लामा इकबाल को खुद भी काफिर करार दे दिया। हमें तो जरूरत इंटरफेथ की पाकिस्तान में। एक छोटा सा बड़ी बात किस्म बात उसको चाहे होगी, उसको सवाल मैं न्यूयॉर्क का जिक्र करना चाहता हूँ, क्वींस की जो मेन स्ट्रीट थी, मैं गाड़ी पार्क की, एक तरफ यहूदियों का इलाका है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे उर्दू के गाने वाने लगे हुए हैं, वो मुसलमान। तो गाड़ी चूंकि यहूदियों वाली साइड पे पार्क की थी, तो वो यहूदी सामने से आ रहे थे, और हेलो हाय पता है वो करते हैं, हेलो हाय मैंने कर दिया, उन्होंने दिया। मैंने उसको पूछा कि ये
उधर भी मुसलमानों का इलाका है, यहाँ पे आपका यहूदियों का इलाका है, हाउ डू फील कंफर्टेबल आप फील करते हैं? तो वो बड़े हंसे और हंस के कहने लगे दे प्ले देयर गेम एंड वी प्ले आवर गेम, सो दे आर एक्चुअली प्लेइंग ए गेम। जैसे इन्होंने बात की है, मैं उसकी बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि ये गेम है जो अभी हमारे ऊपर प्ले की जा रही है। प्लीज नो मोर क्वेश्चंस। जो चीज़ें मुझे याद आ रही है, अगर इसमें से कुछ मिस कर दूँ कोई बात करा देगा। पहली बात तो ये आपने फरमाया कि साजिश है, इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इंटरफेथ डायलॉग की जो मूवमेंट है ये साजिश के अलावा कुछ नहीं है। मैं क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हूँ टॉप टू बॉटम। आज सर बहुत अच्छा किया। शबाब भट्टी के भाई की डेथ होगी, उसकी रिप्लेसमेंट उसके लिए उसके भाई को लिया जो खुद डॉक्टर मेडिकल, और उसने इंटरफेथ डायलॉग के नाम पे जरदारी के दौरे को उन्होंने जो गन किया है और जो फंड्स खाए हैं उसका मैं चश्मदीद हूँ। और इंटरफेथ डायलॉग मैं थोड़ी सी आपकी सपोर्ट में ये बात कर रहा हूँ। इंटरफेथ डायलॉग पे आप किसी पाकिस्तानी क्रिश्चियन को नहीं देखेंगे उसने कोई अच्छी किताब लिखी हो। मैंने यहाँ तक फील किया और मैंने ये ओरिजिनली जिन दोस्तों के साथ, क्रिश्चियन दोस्तों के साथ मैं मिलकर काम किया करता था, तो उन्होंने कहा जी आप सबको किताब लिखें। मैंने लिखते थे, तो उन्होंने कहा आप लिखें छापेंगे, हम छाप देंगे। तो ये किताब का मसौदा मैंने उनको पेश किया, मैंने कहा छापें, तो रिफ्यूज़ कर दिया। बाद में फिर अंदर से मुझे किसी ने बताया कि यही छापेंगे इसलिए कि सारी किताब ठीक है, चैप्टर 5 गड़बड़ वाला। वो क्या? वो कहने लगे जी उसमें आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके कार्टून इशूज़ तक सिर्फ ये बताया कि मुसलमानों को क्रिश्चियंस ने किस किस तरह से ज़लील ख्वार किया। क्रूसेड्स के दौर में काफिर, गन, जानवर तक कह के मुसलमानों को पुकार करते। तो आपने पूरी हिस्ट्री आउटलाइन की है जो इनके पर्पस के ऊपर बोली नहीं होती, इसलिए किताब में छापा। इनको ऐसी किताब चाहिए जिससे ये इंप्रेशन डेवलप हो कि दुनिया में सारी खराबियों के जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान हैं और इस्लाम दुनिया से निकाल दिया जाए तो सारा पुराना हो जाए। तो इंटरफेथ डायलॉग ये मैं भी एग्री करता हूँ, बट जो चैलेंज मेरे पास था कि चले माना ये साजिश, उन्होंने इंटरफेथ डायलॉग की टर्म ईजाद की है और इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हम मुसलमानों ने अपना इसका जवाब देना है। तो ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इंटरफेथ डायलॉग का जो टॉपिक है थियोलॉजिकली स्पीकिंग ये इज्तिहादी मौजू है। इससे पहले इस तरह से लिखा नहीं गया कि जितनी एंटायर हिस्ट्री है क्रिश्चियन मुस्लिम्स की ये क्रैश की हिस्ट्री है, क्रूसेड्स को शामिल करके डे 1 से लेकर आज के दिन तक। अब आपकी हम बात कर रहे हैं कि हमें मिलजुल के अपने अपने अकायद की वो शिकें दरियाफ्त करनी चाहिए जो बाहमी मुत्तफ़िका हैं, कॉमनैलिटीज़ के ऊपर फोकस करके बाहमी प्यार और मोहब्बत की फिजा पैदा करके तो मिलजुल के रहने का सलीका ढूंढना है। तो मैंने ये सोचा कि फिर मेरे लिए इज्तिहादी मौजू था। इज्तिहादी इसलिए कि सबसे पहले मुझे उन आयात और उन कॉन्सेप्ट को डील करना था जिसकी बेसिस के ऊपर हम थ्रू आउट डिवाइडेड हैं। जैसे मैंने आयत बताई कि जो में सारा को दोस्त ना बनाओ, तो मैंने कहा मैं अगर इस मौजू पे लिखता हूँ तो मुझे अपने मजहब से कौन कौन सी बुनियादें मिलती हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं इंटरफेथ डायलॉग के हक में हूँ। टर्म इस्लाम में नहीं मिलेगी आपको इंटरफेथ डायलॉग की, इस्लाम में खिदमत खल्क की टर्म मिलेगी जो इंटरफेथ डायलॉग अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जितना मवाद मैंने इंटरफेथ डायलॉग का उधर स्टडी किया वेस्ट के अंदर, तो मैंने देखा बैकग्राउंड की सारी खिदमत खल्क है, मगर पर्पस क्या है कि एक तरफ इराक से मार रहे हैं, इधर से अफगानिस्तान से मारे हैं और हमें रिएक्शन में उठने नहीं देना चाहते। तो उसमें इंटरफेथ डायलॉग में ये कहते हैं कि मुसलमान हर जगह दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, लिहाजा इंटरफेथ डायलॉग की मीटिंग्स की जाए ताकि इनके रिएक्शन को ठंडा रखा जा सके। ठीक है, ये मैंने डिस्कवर किया। बट फिर मैंने थियोलॉजिकली अपने मजहब को स्टडी करके खिदमत खल्क के वो पहलू जिसपे इंसानियत को फौकियत हासिल हो, मुसलमानी को नहीं, यानी ये सुपीरियरिटी का ये क्राइटेरिया हो कि जो इंसान है वो काबिल एहतराम है, बेशक वो ईसाई है, यहूदी है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है। तो इंटरफेथ डायलॉग को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम इससे मुराद इस्लाम के खिदमत खल्क के तसव्वुर को लेते हैं, किसी बाहर से इम्प्लीमेंट की हुई मूवमेंट को नहीं लेते। लेकिन अगर आप कुरान को पढ़ते हैं ना तो उसमें मुसलमानों को अल्लाह ने काफी जगह ये ऐसा आया हुआ है कि आप ऐसी उम्मत बन के रोल मॉडल बने पूरी दुनिया के लिए कि लोग आपको फॉलो करें। इसमें ना कोई इंटरफेथ की जरूरत है ना कोई डायलॉग की जरूरत है, आप ऐसा रोल मॉडल बने कि सारी दुनिया आपको फॉलो करें और दिस इज द रियलिस्ट। एग्जैक्टली, जब आप रोल मॉडल बनेंगे तो
तो जो लोग आपके दायरे में शामिल नहीं हैं वो खुद ब खुद आए। आएंगे, मगर जब आएंगे भी तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना उनसे। लेकिन आपको मैं ये बात बता रही हूँ कि आजकल के ज़माने में आप डायलॉग के साथ किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप किसी हिंदू को नहीं कह सकते कि वो गलत है, आप किसी क्रिश्चियन को नहीं कह सकते वो गलत है। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि अपना खुद ब खुद मोटिवेट हो के मुसलमान हो। यही तरीका सूफियों ने रखा। नहीं, डायलॉग से मुराद में तबलीग नहीं है। नहीं, मैं भी आपको डायलॉग से जो सूफी जितने बड़े सदी में इस्लाम फैला इसी तरीके से कि वो प्यार मोहब्बत की तबलीग देते थे। इस्लाम में फैला ही सूफियों की वजह से। ये एक रीजन थी। एग्जैक्टली, जो डायलॉग से मुराद मैं ले रहा हूँ, जो इस डिस्कशन में हम शामिल कर रहे हैं, मुराद ये है कि जब एक आइडियल उम्मत बनते हैं, ग्रुप बनते हैं आइडियल, और उस ग्रुप का आपके ग्रुप से बाहर के जो लोग हैं, जो अपने अपने मज़ाहिब के ग्रुप हैं, जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो डायलॉग से मुराद ये होगा कि जो आपके मजहब की मुश्तरका चीज़ है जिसको वो भी मानते हैं, आप उसको हाईलाइट करें कि अगर आप हमारे साथ जॉइन हैंड्स करते हैं तो अपने मजहब की वायलेशन नहीं कर रहे, ये वही हुक्म है जिसका आपका मजहब आपको हुक्म देता है। सॉरी, मैं जितना मैंने कुरान पाक पढ़ा है, जितना मुझे समझ है, कुरान पाक में तो बार बार इंटरफेयर डायलॉग के वाले से बात आई है कि तुम उन दूसरे मजहब वालों को अच्छी नसीहत के साथ, अच्छे वाज के साथ दावत दो इस्लाम की तरफ। नहीं, ये इंटरफेयर डायलॉग ही है ना। क्या है, ये सारे जितने भी हैं जो इल्हामी किताबें नाज़िल हुई, एक पॉइंट की किताबें सब पे नाज़िल हुई, दूसरा पॉइंट की सब खुदा को मानते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये दो कमेंट आयत जो है कुरान मजीद में वो है पावास बिला शामिल सारे बारे में आप देखिए। सेशन को कंक्लूड कर दो अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके, तो हम चाहे पे डिस्कशन कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ज़रूरी नहीं आप मेरी हर बात से मुत्तफिक हों, और जैसे भाई ने कहा कि लगता है आप भी उसी साइड के हैं, जब आप जेन्युइन इस्लाम की तरफ जाएंगे हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो। नहीं, हो सकता है मेरे सारे ख्याल गलत हो। आप इंसानी लेवल के ऊपर अपनी बात एक दूसरे के साथ शेयर करें। आज की ये गुफ्तगू है, ये भी डायलॉग ही है कि आप सब्र तहम्मुल से मेरी वो बातें सुन रहे हैं जो आप मुत्तफिक नहीं हैं। ये डायलॉग है कि जब आप किसी से इख्तलाफ भी करें तो उसमें प्यार और मोहब्बत हो, शख्सियत से नफरत ना हो, इख्तलाफात नजरिए से हो, आदमी से ना हो। ये रीजनल वो डायलॉग है जिसको हम मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने किसी से इख्तलाफ भी रखना है तो उस इख्तलाफ को झगड़े की बुनियाद नहीं बनना चाहिए, उस इख्तलाफ को इख्तलाफ ही रहना चाहिए। मुखालफत और इख्तलाफ में फ़र्क होता है। और एक बात वही है कि जहाँ कुरान वो जो है जन्नत और दोज़ख वाला वो बड़ा हॉट टॉपिक और कई जगहों पे ये डिस्कशन में आता है, बड़ी गर्मा गर्म बहस होती है। जानबूझ के मैं छेड़ता भी इसलिए हूँ कि ये वो एक एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा अंडर पर्दा बैकग्राउंड पे या ओपनली सर्कुलेशन में है। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंडसेट के साथ पढ़िए ज़रूर, क्लियर ज़रूर हो जाएगा। मगर दो तीन चीज़ों में हम सब मुत्तफिक हैं। एक बात यह है, सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला दोनों इस बात का इख्तियार नहीं रखते कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। ये आपकी जो आज डिस्कशन थी टाइम काफी मैं तब्दील करना अपना जुमला की फिर आप जी एक बात ये होगी कि ना आपको इख्तियार है ना मुझे इख्तियार है। हाँ, जिसको इख्तियार है उसको उसने बयान भी कर दिया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी डिफाइन कर दिए हैं। अब अगर मैं किसी के बयान करदा इख्तियार को अपनी लफ्ज़ों में बयान करता हूँ तो वो मेरा इख्तियार नहीं होगा, मैंने किसी का इख्तियार बयान किया है। तो वो अगर जाएगा तो मेरी मर्जी से नहीं जाएगा, जिसने बनाया है उसकी मर्जी से जाएगा। मगर अब इसमें बात आ जाती है अदब की। क्या ये आपका मजहबी फरीज़ा है कि आप स्टेज पर खड़े होकर मुख्तलिफ तबकों को दोज़ख में भेज रहे हो? क्या ये आपके मजहबी फ़राइज़ में शामिल है कि आप खड़े होकर कहें कि मैं जन्नत में जाऊँगा, वो दोज़ख में जाऊँगा? तो इस्लाम में इसकी कतई तरदीद कर दी गई है। इसी वजह से बात कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े क़यामत बताएंगे कौन जन्नत में जाएगा। इस पर झगड़ा नहीं करना, अपना नुक्ता नज़र मजबूती से पकड़े रखें और किसी और के नुक्ता नज़र को छेड़ नहीं। ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर क्लैरिटी के साथ। अगर जैसे मेरा अपना ही नुक्ता नज़र है, जो दूसरे हाफिज़ पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं कि जी वो भी जन्नत में जा सकते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, फिर मुसलमान होने का फ़ायदा तो ना हो। खुदा ना खास्ता कल को पता चला वो जन्नत में चले गए और आप दोज़ख में चले गए, ठीक है ना। तो इस्लाम ने, क्रिश्चियनिटी ने, जुडाइज़म ने, बाकी मज़हब ने इस मामले पर ये कहा है कि अगर आप मेरे मज़हब के फॉलोवर्स हैं
ایک کمٹمنٹ اور یقین دیا ہے کہ اگر آپ ان اصولوں پہ چلیں گے تو آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن یہ ہوگی. جو نہیں مانتے, نہیں ماننے والوں کے بھی 100 سے زیادہ احکامات ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتا, کسی کو ساری عمر اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تو وہ دوزخ میں تو نہیں جائے گا, ذاتی ہو جائے گا. اتنی تو ہمیں نہیں سمجھ آتی. مسلمان آپ کو پتہ ہے مسلمان بننے کی ایک ایکسٹرا ذمہ داری دی ہے. اگر اللہ نے مجھے مسلمان بنایا تو مجھے ایک ایکسٹرا ذمہ داری ڈال دی ہے. اگر میں وہ ایکسٹرا ذمہ داری اپنے اوپر سے نہیں پوری کرتی تو میں جنت کی مستحق نہیں. آپ مجھے ایک کرسچن کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ میرے اوپر پاس اویئرنیس ہے, کیونکہ آئی ایم مسلم. میرے پاس ذمہ داری کا بوجھ اس کرسچن کی نسبت کئی گنا بڑھ گیا ہے. اور اگر میرے اوپر ذمہ داری کا بوجھ پڑا ہے تو ساتھ میرے اوپر عمل کا بوجھ بھی پڑا ہے. تو اس لیے اگر آپ مجھے جنت میں بھیج رہے ہیں نا تو ساتھ یہ سوچیے کہ میں ایکسٹرا ذمہ داری لے کے جا رہی ہوں بینگ اے مسلم. ایگزیکٹلی. اور جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا یہاں پہ کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں, تو اس ڈسکشن میں دوزخ جنت تک پہنچنے کے درمیان کئی اور سٹیجز آتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں جائے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا یا اللہ کے محفل کرنی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں انسان اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں. اور جس پہ فضل ہوگا اس کے اعمال اس قابل ہو جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا. اگر آپ قرآن پڑھیں یہ قرآن کی کنٹراڈکٹ ہے. سورہ طٰہٰ کی 70 نمبر آیت ہے, وَإِنْ جَاءَ رَبُّكَ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. میں مطلب وہی کر رہا ہوں, اس طرح کی سوال بارش یہ ہوگا نا, یہ آیت ہے نا کوٹ, اس حدیث کی سپورٹ میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹاپک ایسے ہیں, سینسیٹیو ٹاپک ہیں, تھیولوجیکل ٹاپک ہیں, آپ جس بھی کانسیپٹ کے ساتھ ہیں اس کو اسٹڈی ضرور کریں. یہ میرا پوائنٹ ہے. یہ ڈسکشن پہ اتنی چلتی جاتی ہے. میرا کوشچن یہ کہ آپ نے جو ریلیجس ایکسپیرینس کو بتایا آپ نے, تو یہ مان سکتے کہ ان کا جو جہادی ایک گروہ ہے پیرنٹزم نظر آ رہی ہے, اس کی بنیاد وہ ریلیجس ایکسٹریمزم میں کیا رکھتی ہے؟ میں یہ کہوں گا وہ تھیولوجی ایسی ڈرائیو کرتے ہیں جو ان کو ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتی ہے. یعنی جب آپ سلیکٹو ہو جاتے ہیں نا قرآن آیات کو پک کرنے میں, اور یا سڈن ایریا سڈن حدیثوں کو پک کرنے میں, جو سلیکٹو اسٹڈی ہے نا آپ کی, وہ آپ کو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم آپ کی انڈرسٹینڈنگ روایتی لگتی ہے مجھے تو ساری. میری ہے یہ بات یار, دو چیزوں میں بیسک بیک گراؤنڈ پورا تعارف ہی کروا کر وہ ویسے ہو گیا, جس طرح ہم نے صوفیزم کی پہلے چلے گئے نا, آپ کی بات میں کوئی گزارش کر رہا ہوں نا کہ ہم آج بیٹھے ہیں انٹرفیت ڈائلاگ کے حوالے سے, تو یہ جنرل ڈائلاگ ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں یا میری بات سے متفق نہیں, مطلب ہم ایک دوسرے کی دونوں کی عزت کرتے ہیں. ویسے اگر آپ قرآن پڑھیں نا اور مسلمانوں کے سارے کریکٹرسٹکس ایک طرف رکھیں نا تو بندہ کہتا ہے انسان ہی نہ برابر. اتنا مشکل ہے مسلمان. اگر آپ جانتے ہیں تو